جی السلام علیکم دوستو، میرا نام سید مہدی بخاری ہے۔ آج کی نشست جس مہمان کے ساتھ رکھی ہے وہ سول انجینئر ہیں۔ 1996 میں لاہور سے انہوں نے انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی، گولڈ میڈلسٹ رہے۔ پورے ایجوکیشنل کیریئر میں انہوں نے گولڈ میڈل حاصل کیے۔ قابلیت کی بنا پر ان کو نیدرلینڈز کے گورنمنٹ نے اپنے فیلوشپ ایوارڈ پر پانی کی تعلیم کے سب سے بڑے ادارے جو دنیا میں معتبر ادارہ پانی کے حوالے سے مانا جاتا ہے IHE ٹیفٹ ملا لیا، اور انہوں نے وہاں سے ہائیڈرالک انجینئرنگ میں ڈگری حاصل کی۔ 27 سال سے وہ واٹر ریسورسز پروفیشنل کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے ایشین ڈیولپمنٹ بینک، ورلڈ بینک اور وفاقی اور صوبائی محکمہ نکاسی آب یا محکمہ آبپاشی کو اپنی کنسلٹنسی سروسز مہیا کی، ان کے ساتھ کام کیا۔ اس کے علاوہ کوالالمپور جو ملیشیا کا سب سے بڑا شہر ہے، اس کے نکاسی آب کے ماسٹر پلان کی ٹیم کا یہ حصہ تھے۔ سوڈان میں انہوں نے کام کیا۔ دریائے نیل کے کنارے بسی آبادیوں کی نکاسی آب کے لیے انہوں نے اپنی کنسلٹنسی سروسز سوڈان میں مہیا کی، اور اپنے پروفیشنل کام کے سلسلے میں دنیا کے 17 ممالک کا یہ وزٹ کر چکے ہیں۔ حکومت پاکستان نے سن 2022 میں ان کو پرائڈ آف پاکستان کے ایوارڈ سے نوازا۔ آج بات کریں گے ظفر اقبال وٹو سے۔ پاکستان کا مستقبل پانی کو لے کر کچھ خوش آئند نظر نہیں آتا۔ پاکستان کو خشک سالی کا سامنا ہے، اور ہماری آنے والی نسلیں پانی کی شدید قلت کا شکار ہونے والی ہیں۔ انہی درینہ پیچیدہ مسائل پر آج کا سارا ٹاپک ہوگا، گفتگو اسی پر بیسڈ ہوگی۔ مسئلے بہت اہم ہیں، امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو دیکھتے رہیں گے۔ گفتگو کرتے ہیں ظفر اقبال وٹو صاحب سے۔ ظفر بھائی بہت شکریہ آپ نے مجھے جوائن کیا۔ میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے کس فیملی میں آنکھ کھولی، کیا آپ کا بیک گراؤنڈ ہے، کیریئر آپ کا کیا ہے، ایجوکیشن کتنی ہے، کچھ اپنے بارے میں بتائیں۔ یہ آپ کا بھی بہت شکریہ۔ میرا تعلق کندیاں سے ہے، میاں والی کا کے ساتھ ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، تو میری پیدائش کندیاں کی ہے۔ میں نے اپنا ہائی اسکول تک تعلیم کندیاں سے ہی حاصل کی۔ وہاں سے پھر میں گورنمنٹ کالج میاں والی میں نے FSc کی۔ اس کے بعد UET لاہور آ گئے۔ 1996 میں نے پھر سول انجینئرنگ کی UET لاہور سے، اور اس کے بعد 1997 سے جاب شروع کر دی یہی واٹر سیکٹر میں کنسلٹنگ کمپنی کے ساتھ۔ تو یہ آپ کا جو جاب کا اور آج میں کتنا دور بیت چکا ہے پہلی جاب سے؟ مجھے 27 سال ہو گئے ہیں جی اس کام میں۔ آپ 27 سال ہو گئے آپ کو؟ جی۔ اچھا ظفر بھائی، میں آپ کو پڑھتا رہتا ہوں، آپ نے نا فیس بک پہ اور سوشل میڈیا پہ پانی کے حوالے سے بہت لوگوں کو ایجوکیٹ کیا، اور یہ ایسا اہم موضوع تھا، اس پہ کوئی گفتگو کرتا بھی نہیں تھا۔ اچھا، اب مجھے اس حوالے سے بہت سارے سوالات لوگوں کے ملے، اور ان میں سے جو ٹاپ سوال ہے نا، پہلے میں وہاں سے شروع کر لیتا ہوں۔ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے پانی چوز کنویں کے بارے میں بڑی ڈیٹیل میں لوگوں کو بتایا، ہر بندے کے وہ دماغ میں وہ فٹ ہے۔ یہ کیسے فیزیبل ہے؟ لوگ اگر اپنے بنانا چاہیں تو اس پہ کیا کاسٹ آتی ہے؟ دوسرا، اس کے بنانے سے گھر کی بنیادوں پر یا ارد گرد کی کنسٹرکشن پر کوئی نیگیٹو امپیکٹ بھی آتا ہے یا نہیں؟ یہ سیف ہے؟ یہ انگلش میں اس ٹرم کو ریچارج ویل کہتے ہیں۔ ویسے تو ہم اپنی ٹیکنیکل لینگویج میں ریچارج ویل کا لفظ یوز کرتے ہیں، لیکن جب میں اس چیز کو لکھ رہا تھا تو میرا تھا کوئی ایسا کامن ورڈ یوز کیا جائے کہ جو بالکل اینکر ہو جائے لوگوں کے ذہن میں۔ تو جس طرح ایک سیاہی چوس ہوتا ہے کہ جی ٹیشو پیپر ہے اور آپ اس کے اوپر کوئی چیز ڈالیں وہ چوس لیتا ہے، تو کانسیپٹ دینا کہ ایسا نام ہو کہ جس کے نام سے ہی لوگوں کو ایک آئیڈیا ہو جائے کہ یار اس کا فنکشن کیا ہے۔ تو بیسیکلی تو یہ ایک ریچارج ویل ہوتا ہے، اور اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو بھی بارش کا پانی ہے یا کوئی بھی پانی جو آپ زمین پہ کھڑا کریں کچھ ٹائم بعد وہ زمین میں جذب ہو جاتا ہے، اور زمین کا اپنا ایک قدرتی نظام ہے فلٹریشن کا، اور اس سے ہوتے ہوئے یہ زیر زمین چلا جاتا ہے۔ لیکن اس میں اب زیر زمین جانے میں بھی جو کیپلری ایکشن جسے ہم سائنسی اصطلاح میں کہتے ہیں، ایک تو وہ ہوتا ہے، اور دوسرا ہوتا ہے ہیڈ، کہ اگر اس کو پیچھے سے پش کتنی مل رہی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر ایک پانی کو پش ملے گی تو زمین میں اندر جائے گا، اگر پش نہیں ہے تو وہ ایک حد تک جائے گا، اس کے بعد جس کو ہم اپنی ٹیکنیکل لینگویج میں ہیڈ کہتے ہیں۔ اچھا، اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ نیچے زمین کس طرح کی ہے۔ اگر زمین چکنی ہے، باریک مٹی والی ہے، تو اس میں بہت ہی کم اس میں پانی اندر جاتا ہے۔ اگر ریتلی زمین ہے، سوراخ دار ہے،
مسام زیادہ ہیں تو پانی جلدی چلا جائے گا. تو اس لیے یہ ایک نیچرل پروسیس ہے. ویسے تو زمین میں پانی جذب ہوتا ہے، لیکن جو پانی چوس کنواں ہے یہ آرٹیفیشیل ریچارج ہے. اچھا. اور اس کو ٹیکنیکل لینگویج میں کہتے ہیں مینیج ایکویفر ریچارج. اوکے. کہ یہ آپ ایک مینیج کرتے ہیں اس کو. اور اس کا سادہ ترین جو کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ کسی طریقے سے جو زمین کے نیچے طے ہے، پانی چوس طے ہے، جو مسامدار طے ہے ریتلی زمین کی، اس کے ساتھ اس پانی کو آپ نے کنیکٹ کرنا ہے بور کے ذریعے. ٹھیک ہے. تو جو زمین کے اوپر بارش کا پانی ہے، گھر میں ہے، لان میں ہے، چھت کا پانی ہے، اس کو آپ نے جو زیر زمین طے ہے مسامدار اس کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے تھرو اے بور. لیکن اس میں خیال یہ رہے کہ وہ پانی جو ہے اس میں کسی قسم کا کوئی کیمیکل نہ ہو، وہ پانی میں کوئی سیوریج کی پانی کی آمیزش نہ ہو. کیمیکل سے مراد جیسے صابن ہے، کچن کا جو پانی ہے، باتھ روم کا پانی ہے، اس کو آپ نہیں کر سکتے. اوکے. اسی طرح انسانی استعمال کا کوئی بھی پانی ہے جو انسان کے استعمال میں آ گیا ہے، اس نے نہا لیا ہے، کلی کر لی ہے کوئی بھی، تو اس میں بھی چانس ہوتا ہے کہ کوئی بیکٹیریا یا کوئی ایسی چیز ہے وہ جا سکتی ہے. تو اس لیے جو ریچارج کے لیے سب سے بہترین سمجھا جاتا ہے وہ صرف بارش کا پانی ہی سمجھا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح ہم سائنس میں پڑھتے ہیں کہ پانی کی جو سب سے صاف ترین شکل ہوتی ہے وہ ڈسٹلڈ واٹر ہے. صحیح. کہ پانی کو ابال کے بخارات ہم بناتے ہیں اور پھر اس کو کنڈینس کر کے ٹھنڈا کر کے کر لیتے ہیں، وہ ہوتا ہے ڈسٹلڈ واٹر کی، جس میں ہر قسم کی امپیورٹی ختم ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک. اب بادلوں یا بارش کا فنامنا ایگزیکٹلی سیم ہے. بادل جو ہیں وہ بخارات والے پانی سے بنتے ہیں، اس لیے بہت صاف پانی ہوتا ہے. تو بارش کا پانی زمین پہ گرنے تک انتہائی صاف، سب سے صاف شکل ہوتی ہے. اگر آپ اسے کپڑے دھوئیں ایک برتن میں کلیکٹ کر کے صاف پانی کو، تو بہت صاف شفاف کپڑے دھلیں گے. صحیح. اس کی ریزن یہ ہے کہ پانی یہ صاف ہوتا ہے. تو یہ وہ بہترین پانی ہوتا ہے کہ جس کو ریچارج کے لیے سب سے آئیڈیل سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں پانی چوس کنواں جو ہے وہ اس کا کنسیپٹ یہی ہے کہ کسی طریقے اس سے اس پانی کو اکٹھا کر کے فلٹر کر کے اس کو کیمیکل اور ان چیزوں سے بچاتے ہوئے آپ نے زیر زمین جو ایک مسامدار طے ہے اس تک پہنچانا ہے. ہاں، اور اس تک بور کے ذریعے. جی. اور اس میں سب سے مین خرچہ بور کا ہے. ٹھیک ہے. جو لوگ کاسٹ پوچھ رہے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے جو عام گھروں میں یا آبادیوں میں بور کرنے کی کاسٹ ہوتی ہے وہ ہر علاقے میں پتہ ہوتا ہے، جو بھی یہ بور کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے پر فٹ. دوسرا یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ آج پانی 100 فٹ پہ ہے، 200 فٹ پہ ہے تو آپ نے 100-200 فٹ پہ ہی بور کرنا ہے. اچھا. آپ نے دیکھنا ہے کہ پتہ ہوتا ہے کہ جی ہمارے یہاں پانی 20 فٹ پہ ہوتا تھا، 30 فٹ پہ ہوتا تھا، 60 فٹ. جب جو ایک پانی کبھی جہاں پہ ہوتا تھا اس جگہ تک آپ نے ایک بور کرنا ہے. اوکے. اور اس بارش کے پانی کو فلٹر کر کے، فلٹر سے مراد یہ ہے کہ جس سے ہم گھر میں پینے کے لیے جو پانی لگا ہوتا ہے نل تو فلٹر ساتھ لگا دیتے ہیں، اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس کے اندر فردر جو ذرات ہیں، جو امپیورٹیز ہیں وہ فلٹر ہو جائیں. تو اس کا قدرتی طریقہ یہی ہے کہ ہم بجری، ریت اور اس طرح کی چیز ڈال دیتے ہیں، اس میں سے پانی جو ہے وہ فلٹر ہو جاتا ہے، نچڑ کے اور اس بور میں چلا جاتا ہے، اور بور سے وہ نچلی لیئر میں چلا جاتا ہے. تو اس میں کم سے کم بھی کوئی مطلب لاکھ کی رینج، 1-1.5 لاکھ تک خرچہ آ جاتا ہے اگر سستے سے سستا کام بھی کیا جائے. اچھا، اب یہ بتائیں کہ اس سے عمارت کی بنیادوں کو یا کنسٹرکشن کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ سیم وغیرہ، نمی وغیرہ؟ سیم والے علاقے میں یہ نہیں ہے، الاؤ نہیں، کیونکہ ظاہر اس نے تو زمینی پانی کی سطح کو اوپر کرنا ہوتا ہے نا. اوکے. تو جن علاقوں میں واٹر ٹیبل بہت زیادہ اونچا ہے وہاں پہ یہ کوئی خاص اس کا فائدہ نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ جن علاقوں میں واٹر ٹیبل نیچے ہے وہاں پہ کوئی اتنا ایشو نہیں ہے. تیسرا یہ ہے کہ اگر ہو سکے تو اس کو کسی قسم کی جو کنسٹرکشن ہے اس سے کوئی 100 فٹ کے فاصلے پہ بنائیں. صحیح. تو پھر آپ کو کوئی ایشو نہیں ہوگا. 100 فٹ کے فاصلے پہ جی کنسٹرکشن سے. تو لوگوں کے گھروں میں اتنی سپیس ہوتی نہیں ہے. ہمارے شہروں میں تو بڑے کنجسٹڈ گھر ہوتے ہیں. تو یہ فیزیبل ہے ہمارے شہروں میں بسنے والے لوگوں کے لیے؟ ہاں، شہروں میں دیکھیں اب جیسے لاہور جیسے شہر میں تو 100 فٹ سے نیچے ہی آپ کو جانا پڑے گا. جب آپ 100 فٹ نیچے چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ پھر وہ پانی کا ریچارج اتنا زیادہ نہیں ہوتا کہ وہ واپس جو ہے اوپر 100 فٹ ہی اس کی سطح بلند ہو جائے. لاہور میں تو پورے شہر کی سطح ہر سال 3 فٹ کے حساب سے نیچے جا رہی ہے. تو لہٰذا وہ پانی 100 فٹ تک آپ جا کے جب چھوڑیں گے تو اس سے نیچے ہی جائے گا. اچھا، ایشو آپ نہیں ہے. 100 فٹ بور کا کہہ رہے ہیں؟ جی. اچھا، میں یہ سمجھا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ جو
वाटर या पानी चूज कुआं है, ये कंस्ट्रक्शन से 100 फुट दूर बनाए? नहीं, दोनों चीज़ें हैं। अच्छा, एक तो यह है कि आइडियली अगर आपके पास स्पेस, जैसे आप पार्क्स में बनाएं, आप ग्राउंड्स ओके, में बनाएं, ओके, आप किसी खुली जगह पे बनाएं, ओके। ठीक है। लेकिन जहाँ पे जगह नहीं है, जैसे हाँ। आप बहुत सी वीडियोस अगर देखें तो उन लोगों ने लॉन में बनाए हुए हैं, ठीक है, ठीक तो है। जगह नहीं है, तो उसमें ये है कि बड़े शहरों में नॉर्मली हमारे यहाँ पानी बहुत नीचे है, 100 फुट तक जाना ही पड़ता है, बोर करना ही पड़ता है। तो वो जो पानी हम रिचार्ज करेंगे वो दोबारा वापस ऊपर इतना नहीं आ सकेगा कि वो आपकी बुनियादों तक पहुँचे। अच्छा, ये जो बारिश का पानी है, इसको और किस तरीके से स्टोर किया जा सकता है ताकि इसको काबिल इस्तेमाल बनाया जा सके पीने के लिए, ख़ास तौर पे उन इलाकों में जहाँ पे फ्रेश वाटर दस्तयाब नहीं या खारा पानी है? अगर वहाँ पे बारिश हो तो कोई तरीका है इसको स्टोर करने का होम लेवल पे, घरेलू सतह पे? तरीके तो सर बहुत हैं। देखिए, बारिश का पानी हम इसलिए इस पे फोकस करते हैं कि सबसे साफ़ होता है और हर साल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ बारिशें भी हो जाती हैं। ठीक है, एक हम कहते हैं रिसाइकल और एक कहते हैं रिचार्ज। ठीक है। ये जो आपने बताया ये रिचार्ज था? रिचार्ज था। ठीक है, जो इसका मकसद ये था क्योंकि बारिश जब मानसून में हमारे यहाँ बारिश होती है बहुत ज़्यादा होती है, ये इतना पानी होता है कि आप स्टोर करना भी चाहें तो नहीं कर सकते। तो रिसाइकल जो है वो ये होता है कि आप स्टोर करके इस्तेमाल कर लें, उसे वापस ना भेजें। उसके लिए तो ज़ाहिर है अंडरग्राउंड टैंक्स होते हैं, ओवर द ग्राउंड टैंक्स होते हैं, छतों पे टैंक्स होते हैं। वो तो नॉर्मल कोई भी स्टोरेज कंटेनर है, टैंकी है आपके पास। मतलब मेरे काफ़ी लोगों के मैसेजेस आते रहते हैं कि वो लोग एक बारिश का पानी अपने वहाँ स्टोर कर लें तो उनको महीना 2 महीने तक टैंकर नहीं डलवाना पड़ता। ठीक है। ये रावलपिंडी से भी काफ़ी लोग और मरी साइड, कश्मीर साइड, कराची के लोग ईवन वीडियोस भी बना के भेजते हैं। तो इसी तरह आप अपनी वो स्टोरेज बढ़ाते जाएं, टैंक्स या टैंकियाँ बढ़ाते जाएं, तो आप ज़्यादा पानी स्टोर कर सकते हैं। और बड़े सादा तरीके से ये छतों से हो सकता है। छतों के जो परनाले हैं उनके साथ ही पाइप कनेक्ट करके जो पहली बारिश हो जिसमें छत वाश होती है, ठीक है, वो आप नीचे जाने दें। ठीक है। उसको हम, क्योंकि वहाँ पे मिट्टी भी हो सकती है, कोई और चीज़ें भी हो सकती है, हवा में भी आलूदगी हो सकती है अगर काफ़ी दिनों से बारिश नहीं हुई तो पहले कुछ देर तक वो पानी जाने दें। जब आप साफ़ हो जाए पानी तो वो वाल्व टाइप होता है, बंद कर दें। और दूसरा जो पाइप आपने लगाया हुआ है उसको प्लास्टिक की टैंकियाँ भी रख सकते हैं आप, कंक्रीट के टैंकियाँ भी बना सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी कॉस्ट और कितना मैनेज कर सकते हैं आप लोग सादा तरीके से। अच्छा, देहाती इलाकों में जोड़ होते हैं, पौंड होते हैं, कच्चे पौंड होते हैं, कंक्रीट के पौंड होते हैं। तो बहुत से मुख्तलिफ़ तरीके हैं जहाँ से इसको हम स्टोर कर सकते हैं। अच्छा ज़फ़र भाई, जनरली आपका नॉलेज है इस फील्ड में, आप प्रोफेशनल हैं, मुझे ये जानना है पाकिस्तान के पानी के बड़े बड़े मसाइल हैं क्या, और क्या मुस्तकबिल में पाकिस्तान खुशहाली का शिकार होगा? अच्छा, पाकिस्तान के आप देखें, पानी जो है सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होता है। हमारी जो है इकॉनमी भी एग्रीकल्चर बेस्ड है और हमारा जितना पानी है उसका 95% जो है वो एग्रीकल्चर में चला जाता है। ये 95% से ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। तो 95% हमारा जितना भी पानी है वो एग्रीकल्चर में चला जाता है। बाकी 5% जो है वो पीने के लिए या इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। तो अगर हम इस 95% पे फोकस करें तो एक तो ज़ाहिर है इकॉनमी से डायरेक्टली लिंक्ड है। वैसे भी वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है जो कहती है कि जी 1 मिलियन एकड़ फीट पानी है, इससे आपको $1 बिलियन की बेनिफिट्स रीप कर सकते हैं थ्रू एग्रीकल्चर। डिफरेंट, वो ज़ाहिर है एग्रीकल्चर का मतलब है उसमें लेबर भी आएगी, उसमें इंडस्ट्री भी है। तो इसलिए हमारे लिए तो पानी जो है वो समझ एक मनी है या इकॉनमी है। सही। अब उसमें एक तो जो हम इस वक्त जुल्म कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि हम बहुत ही ओल्ड फैशन तरीके से इरिगेशन करते हैं, जिसको हम फ्लड इरिगेशन कहते हैं। फ्लड इरिगेशन जो है वो सदियों हज़ारों साल पुरानी एक टेक्निक है कि आपने खेत को पानी से भर दिया और वो सीप हो गया। अब बहुत सी हाई एफिशिएंसी इरिगेशन टेक्निक्स आ गई हुई हैं जिसमें ड्रिप इरिगेशन है, स्प्रिंकलर है और पिवट है। और इनसे भी हट के अब तो माइक्रो इरिगेशन पे चले गए हैं लोग कि एक एक पौधे, एक एक पत्ते और उसके साथ सेंसर लगा हुआ है। सही। कि जो ये बता रहा है कि इसको कब किस वक्त
کتنی ضرورت ہے اور وہ ڈرپ ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. اچھا ہمارے ہاں ابھی تک فلڈ اریگیشن کا نظام ہے کہ آپ نے ڈیم میں پانی سٹور کیا ہے، وہ پھر دریا میں چھوڑتے ہیں، وہاں سے نہروں میں چھوڑتے ہیں، چھوٹی نہروں میں چھوڑتے ہیں، وہاں سے نالوں کھالوں میں آ جاتا ہے کہ وہ کھیت میں چھوڑ دیتے ہیں. کھیت بھر رہا ہے، کوئی نہیں پتہ، اوور فلو ہو رہا ہے. اچھا کتنی ضرورت ہے نہیں ہے، بس چونکہ پانی ہے اور آپ کا ٹائم ہے تو آپ نے اس ٹائم میں اتنا پانی نکال لینا ہے کہ یار میری باری ہے اور میرا پانی ہے. اب اس کی جو بھی ایک سائنٹیفک لاجک ہے کہ یار کس ایک کراپنگ پیٹرن ہوتا ہے، کون سی فصل کب لگنی چاہیے، کس فصل کی کیا ضروریات ہوتی ہیں، شروع میں کتنی ضرورت ہوتی ہے، درمیان میں کتنی ہے، اینڈ پہ کتنی ہے، پکنے کے وقت کتنی ہے، اس کو میچ کرتے ہوئے آپ نے پانی دینا ہوتا ہے. اب ہو سکتا ہے ہمارے جن کسان بھائیوں کی جب باری ہو تب ان کو ضرورت ہی نہ ہو. ہاں صحیح. تب تک وہ میچورٹی پیریڈ گزر چکا ہو فصل کی، وہ اتنی ضرورت ہی نہ ہو جتنا پانی ہے، یا اگر ضرورت نہیں ہے پہلے آ گیا. مطلب یہ ایک جو واٹر مینجمنٹ ہے نا ہماری، یہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے کہ ہم 95% اپنا جو پانی ہے جس سیکٹر میں لگا رہے ہیں، نہیں 95% ٹوٹل جو اویلیبل پانی ہوتا ہے سالانہ وہ ہم ایگریکلچر کے لیے رکھتے ہیں. اب اس میں اس طریقے سے یہ ہوتا ہے کہ یہ پانی سفیشینٹ نہیں ہوتا. یعنی فرض کریں ایگریکلچر کے لیے ہمیں اگر 90 ملین ایکڑ فیٹ سالانہ چاہیے تو وہ 90 ملین ایکڑ فیٹ ہمارا بارش سے یا برف کے پگھلنے سے تو نہیں آتا، یا اتنا ہم سٹور ہی نہیں کر سکتے. سٹوریج دیکھیں، بارشیں تو 3 مہینے میں ہوتی ہیں، سٹوریج ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ کتنی ہے، 13-14 ملین ایکڑ فیٹ ہے سب کچھ ملا کے. صحیح. تو باقی تو گیپ ہی ہے نا. تو ہوتا یہ ہے کہ پھر جب بارش جیسے ابھی ہوتی ہے تو وہ پانی جا رہا ہوتا ہے سمندر میں، اور جب ضرورت ہوتی ہے تو پھر ہم گراؤنڈ سے نکال رہے ہوتے ہیں. اور جو گراؤنڈ سے نکال رہے ہوتے ہیں وہ ایک ریسورس ہے، اس کے اوپر بھی لوڈ پڑتا ہے، وہ بھی اوور سٹریس ہوتا ہے، اس صدیوں سے ریچارج ہو رہا ہے، اس کا اپنا ایک نیچرل سسٹم ہے. جب ہم اس سے زیادہ نکالیں گے اتنا ریچارج نہیں ہوگا، کیونکہ نارملی وہ ریچارج ہوتا ہے دریاؤں سے. دریا ہمارے خشک ہوتے جا رہے ہیں. انڈس ٹریٹی کے بعد 3-4 دریا تو ہمارے خشک ہو گئے ہیں. جو باقی کے ہیں ان میں بھی اب آبادی بھی ہو گئی ہے، عمارات بھی ہو گئی ہیں، پختہ سڑکیں بھی بن گئی ہیں، ریچارج کم ہوتا جا رہا ہے، ڈسچارج بڑھتا جا رہا ہے. ڈسچارج اس لیے بڑھ رہا ہے کہ اب مطلب ایگریکلچر میں بھی ہم دیکھیں تو جہاں پہ ایک فصلیں لگاتے تھے اب 2 یا 3 لگاتے ہیں سال میں اسی زمین پہ. پھر ہم واٹر انٹینسو فصلیں لگاتے ہیں، مطلب گنا، کتنی چاول. ہماری جو 3-4 بڑی فصلیں ہیں، گنا، چاول، کپاس ہو گئی، گندم ہو گئی، ان سب کو بہت زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ اور یہ کس کے لیے لگاتے ہیں کہ مطلب اکانومی کے لیے لگائیں، اکانومی کو بوسٹ ہو رہا ہو، فائدہ ہو رہا ہو تو وہ بھی ایک ہے. لیکن یہ ہمارے یہاں اس کا چونکہ مس یوز ہوتا ہے، شوگر کی بھی اپنی ایک مافیا ہے، باقی چیزیں بھی ہیں، تو اصل فائدہ تو یہ کسی اور کو ہو رہا ہوتا ہے، اور ایٹ دی کاسٹ آف دا نیچرل ریسورسز، جو کہ ظلم ہے کہ آپ گراؤنڈ واٹر کو بلا دریک مطلب 50 ملین ایکڑ فیٹ اگر آپ گراؤنڈ واٹر ہر سال کھینچ لیتے ہیں تو پیچھے کیا بچ جاتا ہے؟ اور کس لیے کھینچتے ہیں کہ آپ نے گنا لگانا ہے یا آپ نے چاول لگا کے باہر بھیجنا ہے. تو اس لیے جو آپ کا کویشچن یہ تھا کہ کیا مسائل ہو سکتے ہیں. تو مسائل یہ ہے کہ دیکھیں ہمارا پانی جو ہے اگر کم ہو جاتا ہے ڈیو ٹو اینی ریزن، کیونکہ پانی کا سائیکل ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے موسمی حالات پہ، اور آج کل بڑا ایک ورڈ یوز ہوتا ہے کلائمیٹ چینج یا موسمیاتی تبدیلیاں. مونسون کا پیٹرن بھی چینج ہو رہا ہے، سردیوں گرمیوں کا بھی نہیں پتہ چلتا، وہ پیٹرن بھی چینج ہو رہا ہے. اچھا ایک تو اس کا امپیکٹ کراپس پہ بھی پڑتا ہے کہ کراپس کی اپنی جو ایک سیزن ہے وہ بڑے ڈسٹرب ہو گئے ہوئے ہیں. دوسرا ظاہر ہے اس کا امپیکٹ پڑتا ہے ہماری واٹر مینجمنٹ پہ بھی، کہ پانی کبھی نہیں ہے، بالکل ہی نہیں ہے، اور جب ہے تو اتنا زیادہ ہے کہ ہمارے پاس اتنی اسٹوریج ہی نہیں ہے. تو دونوں صورتوں میں نقصان ہے. کہ مطلب آپ کو یاد ہوگا اسی سال پچھلے سال دسمبر میں شاید لاہور میں مصنوعی بارش کا تجربہ کیا گیا کہ جی پانی نہیں ہے، اور اپریل میں اتنی بارشیں ہو رہی تھیں کہ مطلب وہ سنبھالی نہیں جا رہی. تو اس لیے دیکھیں موسم پہ تو کسی کا کنٹرول نہیں ہے، وہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ کیسا ہوگا، پانی زیادہ ہوگا کم ہوگا، لیکن یہ ہے کہ اب ایک دفعہ جب وہ بارش ہو گئی پانی، اس کو ہم نے استعمال کیسے کرنا ہے. تو اس لیے ہمیں اپنی جو واٹر مینجمنٹ ہے نا اس کو بہت امپروو کرنا ہوگا، خصوصاً ایگریکلچر میں. جو 5% ہے انڈسٹری اور اربن کی،
وہ بھی امپورٹنٹ ہے. میں ایگریکلچر پہ اس لیے فوکس کر رہا ہوں کہ ایک بہت بڑا چنک ہے. بالکل ٹھیک. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر انڈسٹری اور اربن کو بھی دیکھیں تو جیسے لاہور ہے, لاہور اٹس سیلف رسک پہ ہے. کوئٹہ کا پانی ختم ہو گیا ہے, آپ کو پتہ ہے. جی ہاں, کوئٹہ ہزاروں فٹ نیچے چلا گیا ہے. کراچی ٹینکر مافیا کے رحم و کرم پہ ہے. پنڈی اسلام آباد کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. پشاور کی صورتحال آپ دیکھ لیں سامنے ہے. تو جتنے بھی ہمارے کیپیٹل سٹیز ہیں, مطلب ہم تو کہتے ہیں نا کہ جی دور دراز کے علاقے یا جو مطلب جہاں پہ ترقی نہیں ہوئی وہاں پہ بڑے مسائل ہیں, ہمارے یہ کیپٹل سٹیز ہیں. اور ان کے اندر جو پانی کی مسائل ہیں کہ لوگوں کو پینے کا پانی, سب سے یہ پینے کا پانی بائی دا وے یہ UN کہتی ہے کہ یہ ہر انسان کا بنیادی انسانی حق ہے. بالکل بالکل. اور ہمارے کیپٹل سٹیز میں لوگ مجبور ہیں کہ وہ مطلب ہے کہ ٹینکر سے خرید کے پئیں اور استعمال کریں. بالکل. تو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ہمیں شہری سطح پہ کیا اقدامات لینے چاہیے, اس کی ایک علیحدہ ترتیب ہے. انڈسٹریز کو کیسے ریگولیٹ کرنا چاہیے, وہ ایک علیحدہ سلسلہ ہے. اچھا, آپ نے جو فصلوں کے بارے میں بات کی, ڈرپ ایریگیشن جو ہے اس کی طرف کیوں نہیں کسانوں کو لایا گیا, یا ریاست کی طرف توجہ کیوں نہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں اس میں مافیا کا کردار ہے؟ کیونکہ میں حالانکہ کماد کو ڈرپ ایریگیشن نہیں چاہیے ہوگی, اس کو زیادہ پانی چاہیے ہوگا. ویسے آپ بہتر بتا سکتے ہیں, مجھے لگتا ہے کماد زیادہ پانی. اور شوگر مافیا جو ہے اس کا انٹرسٹ ہے کہ کماد ہی اگے اور اس کے علاوہ کوئی فصل ہو ہی نہ. اس کا فالٹ, اس کا نقصان پانی کا, یہ ریاستی پالیسی نہ بننے کی وجہ ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ کسان ہی ایجوکیٹ نہیں کہ وہ ڈرپ ایریگیشن کی طرف جائیں, یا مہنگا پروسیس ہے اس وجہ سے کاسٹ کا مسئلہ ہے؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ یہ جو کوششیں بہت ہوئی ہیں ڈرپ ایریگیشن پہ جانے پہ اور اسپرنکلر پہ اور ہائی ایفیشنسی ایریگیشن سسٹم پہ, لیکن کوئی بھی جب ایک چینج ہوتی ہے, ایک تو یہ ہے کہ یہ صدیوں سے ایک نظام چلتا آ رہا ہے. ہمارے کسانوں کے پاس آپ بیٹھ کے ان کی باتیں سنیں نا تو وہ بڑی اپنے ایگریکلچر کے متعلق ان کا بہت نالج ہوتا ہے. ہاں, وہ نالج ان کا ہوتا ہے, جنریشن ٹو جنریشن ٹرانسفر ہوتا ہے کہ کب بارش ہوگی اور کس فصل کو کیسے کرنا چاہیے, بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں. لیکن ظاہر ہے یہ کلچرل شفٹ جب ہم نے لانی ہے تو اس کے لیے پورا ہم نے ایک چین مکمل کرنا ہوگا. یہ نہیں کہ ہم کہیں گے جی ڈرپ, کئی دفعہ پروگرام حکومت نے چلائے ہیں کہ کسانوں کو ڈرپ سسٹم بھی لگا کے دیے ہیں. بہت بڑے بڑے پروجیکٹ ہوئے ہیں ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ پنجاب نے بھی کیے ہیں, باقی صوبوں نے بھی کیے ہیں. بلوچستان یا دوسرے صوبے جہاں پہ ایگریکلچر اتنی نہیں ہے وہاں تو سمجھ آتا ہے کہ چلیں کوئی ناکام ہو گیا. لیکن پنجاب کی حد تک بہت پروگریسو فارمرز بھی ہیں, لیکن یہاں پہ بھی یہ نظام نہیں چل سکتا. اس کی ریزن یہی ہوتی ہے کہ پورا ایک چین ہوتی ہے. جس طرح آپ شمسی توانائی سولر کو دیکھیں تو ایک زمانے میں کوئی اتنا زیادہ نہیں تھا, اب ہر جگہ پہ آپ کو دور دراز علاقوں میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی پوری ایک مارکیٹ وجود میں آ چکی ہے, اسپیئر پارٹس مل جاتے ہیں, ریپلیس کرنا بہت ایزی ہے, اس کی اسپیئرز آپ کو مل جاتے ہیں. اسی طرح جو ڈرپ اور وہ ہے اس میں پورا ایک جو سپلائی چین کا سسٹم ہے اور ٹریننگ ہے, تربیت ہے, یہ ساری چیزیں اگر کی جائیں تو پھر جا کے ایک ٹائم کے ساتھ آپ کی ایک کلچر شفٹ آئے گی کہ لوگ اس طرف. اچھا, اس کو نا لنک کرنا پڑے گا ایک فائنینشیل ماڈل کے ساتھ. ہاں, فائنینشیل ماڈل کے ساتھ, کیونکہ اس وقت جو پانی ہے نا, پانی سب سے سستی سمجھ لیں چیز ہے. پانی جو ہے آبیانہ کے ریٹ ٹھیک ہے, فارمرز کے اور بڑے مسائل ہیں, وہ بیچارے قرض لے کے بیج لے رہے ہوتے ہیں, کھاد والوں نے ان کو تنگ کیا ہوا ہوتا ہے, پانی ان کو ٹائم پہ نہیں ملتا, موسم ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. اس کے بعد بھی جب وہ سارے مراحل سے نکل کے گنا ان کا ہو جاتا ہے, گندم ہو جاتی ہے. اب اس سال دیکھیں گندم کی جو ہے پرائسز ان کو ملی ہی نہیں. بالکل, حالانکہ بمپر فصل ہوئی ہے. تو اس لیے یہ ایک کلچرل شفٹ ہے, یہ صرف ٹیکنالوجی نہیں ہے یا گورنمنٹ لیول پہ ہی کام کرنے والا نہیں ہے. یہ پوری ایک بہت بڑی سوشل موبلائزیشن کر کے اور لوگوں کو کچھ دکھانا پڑے گا کہ اس میں آپ کا فائدہ ہے اور آپ کا فائنینشیل فائدہ ہے, پھر جا کے اس پہ چیز آئے گی. اچھا, ابھی ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ جو موسٹلی جو کراپنگ پیٹرن ہے وہ یہ مافیا ڈریون ہی ہے. ٹھیک ہے, یعنی گنے والے جو زمینیں گنے کپاس والی تھیں گنے پہ چلی گئی, اچھا ختم ہو گئیں. اسی طرح گندم پہ, تو اس لیے ایک آرٹیفیشیل کراپنگ پیٹرن
ڈیولپ ہو چکا ہے جو کہ ان شوگر ملوں کو فیڈ کرنے کے لیے ہے یا ان فلور ملوں کو فیڈ کرنے کے لیے ہے یا اور جو بھی آپ سمجھ لیں. اس میں تو یہ ہونا چاہیے کہ جیسے گنے کے بارے میں کہتا ہوں آپ کو چینی باہر سے سستی مل سکتی ہے, امپورٹ وہ لے لیں, اور گنے کی بجائے اس پانی سے آپ کیش کراپس کاشت کریں. آپ دیکھیں گے جی میری اکانومی ایگریکلچر بیسڈ ہے, مجھے کس چیز پہ ریٹرن زیادہ کون سی فصل پہ مجھے ریٹرن زیادہ مل سکتا ہے, آپ ان فصلوں پہ جائیں, ہو سکتا ہے وہ پانی بھی کام لیتی ہوں. بالکل صحیح. اور اسی پانی کے استعمال سے آپ زیادہ فصل بھی لے سکتے ہیں اور اس کی پرائس بھی زیادہ ہوگی, تو وہ اکانومک ماڈل آپ کے لیے زیادہ یوزفل ہوگا. لیکن اب ہم اس لیے ہے کہ وی آر فورس ٹو ہیو شوگر کین یا رائس یا یہ, کیونکہ وہ ایک سسٹم جو چل رہا ہے اس کو ہم نے فیڈ کرنا ہے. بالکل. اچھا آپ نے بیچ میں سولر کا نام لیا تو میرے ذہن میں ایک سوال آ گیا. جتنے بھی ٹیوب ویل ہیں زیادہ تر سولر سستا ہونے کی وجہ سے کاشتکار سولر پہ چلے گئے اور زیر زمین جو پانی ہے وہ ٹیوب ویل کھینچ رہے ہیں. آپ کو نہیں لگتا پانی کے اتنے زیادہ ٹیوب ویل کے استعمال کی وجہ سے سطح نیچے جا رہی ہے پانی کی, اور پانی جو ہے وہ کامیاب ہو رہا ہے, زمین کے نیچے مزید ڈاؤن ہو رہا ہے؟ ہاں نہیں, یہ تو بہت ڈراسٹک امپیکٹ ہے اس کا گراؤنڈ واٹر کے اوپر, کیونکہ ہمارے ہاں جو بڑا ظلم ہے وہ یہ ہے کہ پانی جو گراؤنڈ واٹر ہے وہ بہت لاوارث ہے, کوئی ریگولیشنز نہیں ہے اس کے اوپر, جس کا جہاں جی چاہتا ہے وہ اور کر لیتا ہے. ٹھیک ہے. اور جتنی کیپیسٹی کی پمپ ٹربائن لگانا چاہتا ہے وہ لگا لیتا ہے اور وہ کھینچ رہا ہوتا ہے. اس کو کسی گورنمنٹ کے محکمے سے NOC نہیں لینا پڑتا, اس کو کہیں پہ کوئی بیان حلفی کچھ نہیں جمع کروانا پڑتا کہ جی میں پانی صرف 2 گھنٹے کھینچوں گا, گھنٹہ کھینچوں گا, اور اس کے بدلے میں اس کو میں کیسے انشور کروں گا کہ یار میرے اس عمل سے, کیونکہ یہ شیئرڈ ریسورس ہے نا. ٹھیک. اور شیئرڈ بھی ایسے نہیں ہے کہ جی پنجاب سندھ بلوچستان اور اس کا شیئرڈ ہے, شیئرڈ نسلوں کا شیئرڈ ہے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل. آنے والی نسلوں کا پانی ہم کھینچ کے لگا کے ہوا میں اڑا رہے ہیں, گندا کر رہے ہیں, تو وہ ایک بہت بڑا ظلم ہے. نو ڈاؤٹ دیکھیں کسان اس پہ خوش ہیں. کیوں خوش ہیں؟ ان کا بجلی کا خرچہ جو ہے وہ بچ رہا ہے. پہلے وہ ڈیزل سے, جنریٹر سے, خصوصاً آپ بلوچستان کی بات کریں, بلوچستان کے لوگوں کے لیے تو یہ بہت بڑا ایک گفٹ ہے سمجھ لیں. لیکن وہاں پہ ہی گراؤنڈ واٹر کا جو ہے سب سے بڑا ایشو ادھر ہے, کیونکہ ہمارے ہاں یہ ایک کلچر ہے سمجھ لیں یا ٹرینڈ ہے کہ مفت کی چیز مل جائے تو پھر اس کا کوئی ہم اس کا احتیاط سے استعمال نہیں کرتے. تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جس نے 2 گھنٹے چلانا ہے ٹیوب ویل وہ بھی سارا دن چلائے گا, اس کے لیے مفت ہو گیا نا. تو اس لیے وہ پھر جتنی ضرورت ہے اصل میں وہ ضرورت سے بھی زیادہ اب اس چیز کو انشور کون کرے گا کہ بھائی اس بندے کی ضرورت ہے 1 گھنٹے چلانا یا 2 گھنٹے چلانا, یا ہم کوئی تھوڑی سی ایسوسیشن بنا لیں 10 کسانوں کی مل کے ایک ٹیوب ویل لگائیں, ان کی ضروریات کو مینیج کریں کہ جی آپ کی اتنی ضرورت ہے, یہ ایک ٹیوب ویل ہے, یہ 10 گھنٹے ڈیلی چلے گا, اس طریقے سے آپ کا پانی ڈسٹریبیوٹ ہوگا اور اس کا مطلب ہے کہ کوئی اتنا زیادہ امپیکٹ نہیں پڑے گا. لیکن اب 10 بندے ہیں تو انہوں نے 10 کے 10 نے ٹیوب ویل لگائے ہیں جو سولر پہ چل رہے ہیں اور 24 گھنٹے مطلب وہ چلتے رہتے ہیں, تو وہ ایک بے دریغ ایکسٹریکشن ہے پانی کی. اور حکومت کی کوئی واضح پالیسیز پہ نہیں ہے. دیکھیں زبانی جمع خرچ کی حد تک تو چیزیں ہیں, اچھا, لیکن جو ایک ہوتی ہے نا ریگولیشن, جیسے اب کینال سسٹم, سرفیس واٹر پہ آپ کو بہت بڑا ایک پورا ریگولیٹری سسٹم ملے گا. ارسا بیٹھی ہے سب سے پہلے, بالکل صحیح, وہ اس کو دیکھتی ہے کہ کس صوبے کو کتنا پانی جانا چاہیے. صوبے میں آتا ہے تو اریگیشن ڈپارٹمنٹ اس کی مطلب ہے کر لیتا ہے کہ جی وہ دیکھتا ہے کس نہر میں کتنا پانی چھوڑنا ہے, پھر کس بندے کو کتنا پانی دینا ہے. وہ پوری وارہ بندی سسٹم, ہر ایک چیز بڑے رولز ریگولیشن ہیں, اس پہ پرچے ہو جاتے ہیں اگر کوئی عمل نہ کرے. بڑے اختیارات ہیں اریگیشن کے افسروں کے پاس, مجسٹریٹ کے اختیارات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اتنے ہیں. لیکن جو گراؤنڈ واٹر پہ آپ دیکھیں تو گراؤنڈ واٹر پہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے آپ کے پاس. ایون لاہور جیسے شہر میں آپ انڈسٹریز کا وزٹ کر کے دیکھیں کہ کس طریقے سے وہ جو ہے نا پانی کھینچ رہے ہیں اور کس طریقے سے پھر واپس بھیج رہے ہیں. صحیح, پولوٹ کر رہے ہیں. صحیح, کیونکہ انہوں نے اپنا پانی ظاہر ہے جو پانی استعمال کرنا ہوتا ہے کولنگ کے لیے, جس طریقے سے اس کو کسی نہ کسی پھر طریقے سے واپس بھی بھیجنا ہوتا ہے. تو کوئی ڈرینیج سسٹم
پھر یہ ہے کہ وہ اس کی کوالٹی کیا ہے کہ جو انڈسٹری سے پانی نکل کے آ رہا ہے، ویسٹ واٹر آ رہا ہے، کیمیکل ہے اس میں، کوئی اور ہارمفل چیزیں، مطلب سیالکوٹ اور آپ کو پتہ ہوگا قصور کا جو ٹینڈریز کا پانی آتا ہے، ہاں وہ تو زہر آلود پانی، تو اس پہ کوئی اس طرح کے مطلب وہ تو سامنے کی چیز ہے اور ہم دہائیوں سے دیکھ رہے ہیں اور ادارے اور چیزیں بنی ہیں چاہے، تو اتنا اگر ایک کنٹرول مضبوط نہیں ہے کہ ہم گراؤنڈ کہیں جی گراؤنڈ واٹر اگر کسی کو گورنمنٹ نے سولر دے دیا ہے اور اس کو کہا ہے کہ بھائی آپ نے اس کو نا 2 گھنٹے سے زیادہ نہیں چلانا کیونکہ آپ کی اتنی زمین ہے اور اس کے لیے یہ اتنا کافی ہے، تو وہ 2 گھنٹے سے زیادہ نہیں چلائے گا، وہ تو بچے نے بھی نہ آنا ہے تو وہ ٹیوب ویل چلا لیں گے کہ چلیں آج جی انجوائے کرتے ہیں، ٹیوب ویل چلا لیتے ہیں اور بھی۔ اچھا ظفر بھائی، یہ کیسے انشور کیا جا سکتا ہے کہ کوئی بندہ اتنی دیر سے زیادہ ٹیوب ویل نہیں چلائے گا؟ دیکھیں ہر کسی پہ سنتری تو مقرر نہیں کیا جا سکتا کہ اس کو دیکھو کتنی دیر چلاتا ہے، کوئی میکانزم آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ کیسے انشور کیا جائے کسانوں پہ کہ اس ٹائم سے زیادہ آپ ٹیوب ویل نہیں چلائیں گے؟ دیکھیں یہ تو ایمانداری پہ ہے نا ان کی، حکومت یا پالیسی یا گائیڈ لائن دے سکتی ہے نا، ڈنڈے سے تو بالکل نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں آج کل ٹیکنالوجی آ گئی ہے اور ٹیکنالوجی میں بھی بہت ہر ایزی ہو گئی ہیں چیزیں، ٹھیک ہے، آپ کہیں بھی بیٹھ کے کہیں دنیا میں کہیں بھی اپنا نظام چلا سکتے ہیں، آن آف کر سکتے ہیں، آفیسز چل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اگر ایسے ایک ان کے ساتھ سسٹم ہوں، انسٹال ہوں کہ جن کا باقاعدہ ایک آن آف کا ریکارڈ اور سوئچ آن سوئچ آف اگر کسی ایک سینٹرلی کنٹرولڈ ہو، کسی اتھارٹی کے پاس ہو، کسی ذمہ دار بندے کے پاس ہو کہ جس کو پھر حکومت پوچھ سکے ٹھیک ہے کہ بھائی آپ کی ڈیوٹی تھی کہ اتنے ٹیوب ویل اتنے ٹائم سے اتنے ٹائم کے دوران چلیں گے، اتنے نہیں چلیں گے، تو ریکارڈ یہ کہہ رہا ہے کہ اس پہ عمل نہیں ہوا لہٰذا آپ رسپانسیبل ہیں، تو پھر اس طریقے سے تو یہ مینیج ہو سکتا ہے۔ بالکل صحیح۔ لیکن بغیر اس کے بغیر اگر آپ چھوڑ دیں گے کہ ٹھیک ہے آپ نے سولر دے دیا، اس کے بعد آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے وہ اس کو استعمال کر رہا ہے نہیں کر رہا، پہلی بات۔ دوسری بات، اگر وہ استعمال کر رہا ہے تو کیا وہ کوئی کچھ لمٹس کے اندر رہ کے استعمال کر رہا ہے یا ضائع تو نہیں کر رہا؟ بالکل صحیح۔ تو اس لیے گراؤنڈ واٹر کے لیے یہ کافی ایک ڈینجرس چیز ہے۔ اچھا، آج نے انڈس ٹریٹی کی حوالہ دیا، یہ جو سندھ طاس معاہدہ تھا، 3 دریا بھارت نے لے لیے، 3 ہمارے پاس آ گئے، وہ جو 3 ہمارے پاس آئے ہیں ان میں بھی بھارت نے ڈیم بنائے ہیں، انڈس پہ بھی ڈیم بنایا، جیلم پہ بھی ڈیم بنایا، راوی خشک ہو گیا، ستلج بیاس کی حالت وہی فلڈ والی ہے، پانی آ جائے بارشوں کا تو آ جائے۔ آپ اس سندھ طاس معاہدے کو ویسے آپ کی نظر میں ٹھیک معاہدہ تھا؟ کیا اس کا نقصان ہوا پاکستان کو یا کوئی فائدہ بھی تھا؟ پانی دیکھیں، اگر آپ پاکستان کے کانٹیکس میں بات کریں تو پانی جو ہے ایک ایسی چیز ہے کہ جس پہ یہاں قتل و غارت ہو جاتی ہے۔ ہاں بالکل صحیح، ہمارے دیہاتوں میں بالکل ٹھیک، کھیتوں پہ لڑائی ہو جاتی ہے، پانی پہ لڑائیاں ہوتی ہیں، بندے مرتے ہیں اور نسل در نسل وہ چیز چلتی ہے۔ تو اس لیے جو بھی شیئرڈ ایک ریسورس ہوتا ہے اس پہ یہ لڑائی جھگڑے تو ہوتے ہیں۔ اب اس میں ہمیشہ ہم نہروں پہ بھی دیکھیں یا کھیت کھالوں پہ بھی دیکھیں تو جو ہیڈ پہ ہے وہ فائدے میں رہتا ہے، اس کو سب سے پہلے پانی ملتا ہے، وہ نیچے والوں کا پانی بھی بند کر سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب یہ قدرتی ایک نظام ایسا ہے کہ جو بھارت ہے وہ اپ اسٹریم پہ بیٹھا ہوا ہے، صحیح، لہٰذا وہ پاورفل ہے، ٹھیک ہے، وہ چاہے تو ہمارے پانی بند کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ انڈسٹریٹی کے تحت پانی بند نہیں، کر اب سکتے؟ انڈسٹریٹی پہ میں آتا ہوں۔ اچھا، آپ چونکہ پورے کنسیپٹ کو سمجھیں گے تو پھر ہم، کیونکہ اس بارے میں بہت سی رائے ہیں کہ جی بیچ دیے گئے اور سب کچھ، تو اگر یہ معاہدہ ہم نہ بھی کرتے تو بھارت پھر بھی یہ سب کچھ کر لیتا۔ ٹھیک ہے، اب کیا ہے تو کم از کم 3 دریاؤں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمارا حق ہے، ہم اس کو کورٹ میں بھی لے جاتے ہیں، انٹرنیشنل کورٹ میں بھی لے جاتے ہیں، ہم اپنا حق ہم نے اپنا اسٹیبلش کروا لیا کہ ان 3 دریاؤں کے اوپر ہمارا حق ہے، ہمارا حق ہے۔ اچھا، وہ باقی 3 اس نے خشک کر لیے، اب اس کی ادھر بھی کوشش ہے۔ تو اس حد تک تو میں کہوں گا کہ یہ ایک پاکستان کے حق میں تھا یہ معاہدہ، اس لحاظ سے ٹھیک ہے، کہ باوجود انڈیا اپ اسٹریم رائپیرین ہونے کے باوجود وہ ان 3 دریاؤں کے معاملے میں اپنے حق سے دستبردار ہوا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد اس معاہدے کی وجہ سے ہی پاکستان میں ڈیم بنے، منگلا بنا، تربیلا بنا، جتنی یہ لنک کینال بنی، بیراجز بنے، یہ جتنے بھی ورکس ہوئے ہیں یہ اس معاہدے کا حصہ تھے، یعنی اس کے بعد ورلڈ بینک کے ٹھیک ہے، اسکیم کے تحت یہ سارے کام ہوئے۔ ہو سکتا ہے جو ہماری صورتحال ہے، مطلب اس کے بعد پھر ہم نے ڈیم ہی نہیں بنایا نا، منگلا تربیلا کے بعد ڈیم بنے ہی نہیں۔
ابھی داسو اور میمند اور ہاں ابھی یہ میمند اور بادشاہ شروع ہیں، لیکن یہ اللہ کرے جب کمپلیٹ ہوں گے تو ہم اس کی اچیومنٹ، لیکن چلیں شروع ہو گئے، لیکن منگلا اور تربیلا کے بعد ڈیم بنے ہی نہیں۔ تو اس صورتحال کو بھی ہم دیکھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اچھا ہو گیا ہے معاہدہ، چلیں اس کے تحت ہمیں ڈیم بھی بن گئے، بجلی بھی پیدا ہونا شروع ہو گئی، بجلی کی پیداوار ظاہر ہے منگلا تربیلا سے شروع ہو گئی، نہریں بھی بن گئیں۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے معاہدہ نہ ہوتا اور ہم اپنے وسائل سے بنانا پڑتے یا اپنی سوچ استعمال کرنا پڑتی تو ابھی تک ہم شاید یہ لیول اچیو نہ کر سکتے۔ جہاں تک اس میں جو اعتراض جائز لگتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ معاہدہ نان ٹیکنیکل لوگوں نے کیا۔ ٹھیک ہے، اس کے مطلب اس میں کچھ شکوک و شبہات ہیں کہ شاید اگر ٹیکنیکل لوگ اس میں انوالو ہوتے تو وہ زیادہ بہتر ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو ہیں وہ نیگوشیٹ کر لیتے۔ صحیح اور شروع میں یہ ٹیکنیکل لوگوں کے ہاتھ میں تھا، صحیح، اور وہ اس کو چلا رہے تھے، لیکن پھر اچانک ہی سپیڈ لگی اور کہا گیا کہ جی اس کو کر لیں۔ ہاں تو اس جلدی میں پھر ظاہر ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بہتر نہیں ہو سکیں۔ اگر مزید اس کو کچھ ٹائم دیا جاتا اور ٹیکنیکل لوگ اس پہ کرتے تو شاید کوئی اور بینیفٹس بھی لے لیتے۔ مثلاً اب اس میں انڈیا نے سارے دریا خشک کر دیے ہیں، جو 3 دریا مشرقی دریا جسے ہم کہتے ہیں۔ اب دنیا کا کوئی بھی UN کے چارٹر اٹھا لیں، کوئی بھی انٹرنیشنل آرگنائزیشن اٹھا لیں، کہیں پہ وہ الاؤ نہیں کری، انوائرمنٹل بھی الاؤ نہیں کرتا کہ دریا آپ خشک کر دیں، اس کا ایکو سسٹم تباہ کر دیں، ایکالوجی تباہ کر دیں۔ مجبور ہوتی ہے ہر حکومت، جو بھی حکومت رسپانسیبل حکومت سمجھی جاتی ہے کہ یار یہ ایک ذمہ دار حکومت ہے، اس کے لیے لازم ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ تو ہم ان چیز کے اوپر اپنا کیس بلڈ کر کے بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی چلیں ہمارے لیے نہیں، مچھلیوں کے لیے پانی چھوڑ دیں، ایکالوجی کے لیے چھوڑ دیں، انوائرمنٹ کے لیے چھوڑ دیں، اس سیارے کے لیے چھوڑ دیں، کیونکہ یہ الٹیمیٹلی تو یہ دریا، سمندر، یہ چیزیں زمین کا ہی حصہ ہے نا۔ بالکل ٹھیک۔ تو وہ پانی جو ہے وہ ہم ان سے لے سکتے ہیں، جو انوائرمنٹل فلوز ہمیں چاہیے کم از کم۔ اچھا، آپ کی گفتگو سے میں نے یہ آئیڈیا لیا ہے کہ انڈس ٹریٹی کا پاکستان کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہوا ہے اور بھارت نے کچھ نہ کچھ لوز کیا ہے، ادروائز وہ اپ اسٹریم پہ تھا، وہ چاہتا تو 6 کے 6 دریا بھی وہ بند کر سکتا تھا۔ اچھا، انڈس ٹریٹی کی جو خلاف ورزی بھارت کرتا ہے، جو ڈیم اس نے چناب پہ بنا لیے، پاکستان عالمی عدالت میں گیا کبھی اس کے خلاف اور کبھی کو کیس جیتا بھی ہے؟ نہیں، پاکستان ابھی تک کیس جیتا نہیں ہے۔ ہاں جاتا رہا ہے پاکستان، کافی دفعہ جاتا رہا ہے، لیکن اس میں مسائل یہ ایک تو ہم بہت لیٹ جاتے ہیں۔ اچھا، مطلب جب ایک کام شروع ہو گیا ہے اس کو رکوانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ گورنمنٹیں جس طرح آپ کام کرتی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ پروجیکٹ گورنمنٹ کا فوراً نہیں بن جاتا ہے۔ انڈیا اور پاکستان کی گورنمنٹ کو بہت زیادہ فرق نہیں ہے، اس کے بڑے پروسیس ہوتا ہے، PC1 بنتے ہیں، ڈبیٹس ہوتی ہیں، محکموں سے اوپر آتے ہیں اور وہاں سے فنڈنگ، مطلب کافی لمبا، تو اس دوران پتہ چل جاتا ہے کہ جی کیا منصوبہ بننے جا رہا ہے، اور ہم لیٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اس سٹیج پہ، پلاننگ سٹیج پہ اس کو ٹیک اپ کر لیا جائے، لیکن یہ بننا شروع ہو جاتا ہے جب ہم ایک سٹارٹ لیٹ لیتے ہیں۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ انڈیا کے پاس کچھ ایسے پوائنٹس ہوتے ہیں، جیسے اب پاکستان کا ہر سال جو پانی سمندر میں جاتا ہے 30 ملین ایکڑ فیٹ، وہ اس کو لے کے عدالت میں پہنچ جاتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ تو ہر سال 30 ملین ایکڑ فیٹ سمندر میں بھیج دیتے ہیں، اگر یہ استعمال نہیں کر رہے تو ہمیں تو اجازت دی جائے، ہم کر سکتے ہیں، اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اور وہ مطلب اور بھی بہت سارے پوائنٹس ہیں، لیکن ان کا ایک یہ بھی پوائنٹ ہوتا ہے تقریباً ہر دوسرے تیسرے کیس میں، بالکل ٹھیک، کہ جی یہ ہمارا کیا قصور ہے، اگر یہ نہیں استعمال کر رہے تو اس پہ ہمارا رائٹ بنتا ہے، ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔ اچھا، ایک منصوبہ رہائشی لاہور اربن سٹی کا، آپ کو لگتا ہے کہ یہ اچھا منصوبہ ہے اور یہ راوی کے کنارے جو نیا شہر آباد ہوگا اس سے پانی کی سطح مزید نیچے نہیں جائے گی؟ کیونکہ ظاہر ہے پورے شہر کو پانی کی ضرورت ہوگی اور راوی میں تو ویسے کوئی پانی نہیں۔ ہاں، راوی کا پانی تو اب آلموسٹ بند ہو گیا، بارش کا ہی پانی آتا ہے، انلیس ادروائز کہ اس کا کوئی سورس کسی مرالا سے، چناب سے، کسی اور وایا میڈیا سے بنایا جائے تو پھر تو یہ ایک سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن نیچرل جو فلو ہے وہ تو راوی کا آلموسٹ بند ہے، وہ سسٹینیبل نہیں ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، کوئی
ایسا طریقہ جس سے پانی کا لیول اپ ہونے میں، زیر زمین پانی کا لیول اپ ہونے میں مدد مل سکے، وہ ریچارج ویل جو آپ نے بتایا. قذافی اسٹیڈیم کے ارد گرد حکومت پنجاب نے یہ بنائے تھے، اور آپ کے کو نالج میں ہے کہ وہ کامیاب منصوبہ رہا، یا وہ کام کر رہے ہیں، یا بند ہو گئے، بلاک ہو گئے، گارے مٹی سے ختم ہو گئے؟ دیکھیں یہ ریچارج ویل ایک بہت چھوٹی سی انٹرونشن ہوتی ہے، اس کو ہم لوکلائزڈ انٹرونشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کا امپیکٹ ایریا ایک چھوٹا سا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جب تک آپ ہزاروں کی تعداد میں نہیں بنائیں گے اوور آل امپیکٹ جب آپ نے لینا ہاں تو تب تک اس کا اوور آل امپیکٹ، گلوبل امپیکٹ اتنا زیادہ نہیں ہوگا. جیسے قذافی اسٹیڈیم والے کی بھی ہم بات کر رہے ہیں تو وہ بنائے گئے تھے پائلٹ پروجیکٹ کے تحت. ٹھیک ہے. کہ بنایا جائے، اس کو اسٹڈی کیا جائے، واقعی یہ کانسیپٹ ٹھیک ہے نہیں، ٹھیک ہے، قابل عمل ہے نہیں، اس میں کیا مسائل ہیں. ٹھیک. لیکن وہ تجربہ کافی کامیاب رہا تھا، اس کی ریزلٹس بھی بڑے پازیٹیو آئے تھے. اور اس کو لے کے پھر لاہور میں اور بھی بہت ساری آرگنائزیشنز نے بھی، گورنمنٹ نے بھی بنائے ہیں. لاہور میں اس وقت رپورٹ کرتے ہیں کہ 100 کے قریب ریچارج ویل ہیں اور ورکنگ میں، وہ بلاک نہیں ہے. جی بالکل ورکنگ میں. چلیں یہ تو موضوع، لیکن اس سے زیادہ، اور یہ لوکلائز کے علاوہ جو ایک راوی جو ہے لاہور کا سب سے بڑا سورس تھا ریچارج کا. بالکل. کیونکہ لاہور جو ہے ہمیشہ گراؤنڈ واٹر ہی استعمال کرتا ہے. ٹھیک ہے، بالکل. اور وہ راوی ہر سال ریچارج کر دیتا تھا. اب راوی بند ہو گیا ہے، لیکن راوی میں سال میں ایک آدھا فلڈ آ جاتا ہے جو مونسون کے سیزن میں ہے. تو راوی کے اوپر بھی جو ایک ربر ڈیم کی کافی عرصے سے ایک منصوبہ ہے یا ایک سوچ بچار ہے، اگر اس طرح کی بھی چیز کر لی جائے تو وہ ایک بڑے اسکیل پہ ریچارج ہو سکتا ہے کہ سال میں ایک آدھ دفعہ تو وہ بڑے اسکیل پہ ریچارج ہو جائے گا، جس کا امپیکٹ تھاؤزنڈز آف ریچارج ویلز کے برابر ہوگا. بالکل ٹھیک. اور باقی یہ ریچارج ویلز جو ہیں یہ ہے مونسون کے سیزن کے لیے. کہ مونسون کے سیزن میں جو لاہور میں بارش ہوتی ہے وہ کوئی 400 450 ملی میٹر آن ایوریج اینول ہو جاتی ہے. اور یہ ایک بہت بڑا ہے لاہور کا پورا جو ایریا آپ دیکھ لیں 1800 اسکوائر کلومیٹر. ٹھیک ہے. تو اس کا آدھا والیوم بھی ہم مطلب ایک بارش سے آپ 1 لاکھ ایکڑ فیٹ تک بڑے آرام سے ٹھیک ہے پانی کو ریچارج کر سکتے ہیں. اچھا، اس سے میرے ذہن میں ابھی آپ کی گفتگو سے ایک چیز آئی، کیا آپ کو نہیں لگتا ایسا ہونا چاہیے کہ جتنی بھی نئی کنسٹرکشن ہو اس میں یہ لازمی قرار دے دیا جائے نقشے میں، یعنی ایل ڈی اے یا اپنی جو مینجمنٹ اتھارٹیز ہیں اپنے شہروں کی، وہ اس کو لازم قرار دے دیں نئے گھروں کے لیے، کمرشل پروجیکٹس کے لیے، کہ آپ یہ بنائیں گے؟ ایل ڈی اے کے بائی لاز میں رین واٹر ہارویسٹنگ ٹینکس تو ہیں، انہوں نے رکھے ہوئے ہیں. اچھا. کہ کوئی بھی نیا نقشہ وہ اپروو نہیں کرتے جب تک اس میں رین واٹر ہارویسٹنگ ٹینک نہ بنا ہو، اور وہ ہے کورڈ ایریا کے لحاظ سے. ٹھیک ہے. تو اس پہ جو اچھی سوسائٹیز ہیں اس میں بڑا اسٹرکٹلی عمل درآمد بھی ہو رہا ہے، شروع ہو گیا ہے. اس میں لوگ بنا بھی لیتے ہیں لیکن وہ بعد میں استعمال نہیں کرتے. رین واٹر اسٹور مطلب اتنا آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں اتنا لانجا کون کرے کہ جی پہلے بارش کے پانی کو ٹینک میں لے کے جاؤ، بالکل پھر اس کو باہر نکال کے پمپ سے استعمال کرو. تو وہ نقشے میں بھی آ جاتا ہے، بن بھی جاتا ہے، لیکن اس کا استعمال کسی اور طریقے سے ہو رہا ہوتا ہے. یہ ہر لیول پہ اصل میں کرنے والی چیزیں ہیں. ایک تو انڈیویجول لیول پہ جس طرح ہم گھروں کے اندر کہہ رہے ہیں، گلی محلے کے لیول پہ بھی کرنے والی ہیں. مطلب کچھ حکومت کے کام ہیں، کچھ لوگوں کے ہیں. صحیح ہے. صرف حکومت کے ذمہ ہی سارے کام نہیں ہیں. صحیح ہے. اب جیسے لاہور میں ایک پلان ہے کہ بہت بڑے بڑے اسٹوریج ٹینک 3 ایک بنائے بھی گئے ہیں، جیسے ایک لبرٹی میں بنا ہے، ایک پاک جناح میں بنا ہے، شیراں والا گیٹ کے پاس بنا ہے. تو وہ ان کا ملینز آف لیٹر جو پانی ہے اس کو اسٹور کرنے کا منصوبہ ہے، جس میں یہ کوئی 30 لوکیشنز پہ لاہور میں ڈفرینٹ جگہوں پہ بنائیں گے ایسے ٹینکس، جس میں بارش کے دنوں میں وہ پانی جو ہے وہ ٹینکس میں اسٹور کر کے بعد میں اس کو نکال کے، جیسے پی ایچ اے گارڈننگ کے لیے استعمال کرتا ہے یا اور بھی کلیننگ کے لیے، جو روڈ واش کرنے کے لیے، تو وہ بجائے پمپ کرنے کے، گراؤنڈ واٹر سے کھینچنے کے، یہ ان ٹینکس کا پانی استعمال کر لیتے ہیں. اچھا، اس سے ڈبل فائدہ ہوتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو سڑکوں پہ پانی کھڑا نہیں ہوتا، نشیبی علاقے ہیں، اگر اس کا کسی ٹینک میں چلا جائے تو وہ سڑکوں پہ پانی نہیں کھڑا ہوتا. دوسرا، زمین سے نہیں پمپ کرنا پڑتا، اسی پانی کو آپ
استعمال کر لیتے ہیں. بالکل اور 2-3 بارشیں ہو جائیں, 4 بارشیں ہو جائیں تو وہ اچھا خاصا مہینے 2 مہینے کے لیے آپ کو پمپ نہیں کرنا پڑتا پانی. بالکل ٹھیک. اچھا میں ٹریولنگ میں دیکھتا رہتا ہوں کافی سارے ممالک میں جو واش روم میں کموڈ میں پانی آتا ہے وہ گندا پانی ہوتا ہے کیونکہ وہ صرف فلش ہونے کے لیے ہوتا ہے, جبکہ ہمارے کموڈوں میں فریش پانی آتا ہے. تو کوئی ایسا منصوبہ, کوئی ایسی پالیسی کہ ہوٹلز میں اور گھروں میں کوئی ایسا سسٹم بنایا جائے کہ وہ پانی گندا ہی فلش میں استعمال ہو, کیونکہ وہ ڈرنکنگ واٹر آپ اس میں فلش میں بہا رہے ہیں. ہے کوئی آپ کے ذہن میں یا حکومت کی سوچ میں ہے؟ ابھی تو خیر ہم اس سے بہت دور ہیں. ہاں, میں ایک فکرہ اکثر استعمال کرتا ہوں کہ جو پانی ہم مطلب نہانے کے لیے پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہی فلش کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ سیم کوالٹی کا پانی ہوتا ہے. بالکل ٹھیک, بالکل صحیح. تو یہ بہت ظلم ہے. ظاہر ہے وہ پانی جو ہے ایک پانی کو ریسائیکل کر کے بار بار اس طرح کے کاموں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. ابھی پاکستان میں تو اس لگی کہ پاکستان میں تو آپ دیکھیں لاہور کا بھی جو سیوریج ہے وہ ان ٹریٹڈ راوی میں جا رہا ہے. صحیح, ان ٹریٹڈ راوی میں جا رہا ہے اور وہاں سے وہی پانی ریچارج بھی ہو رہا ہے, وہی پانی آگے فصلوں کو بھی لگ رہا ہے, سبزیوں کو بھی لگ رہا ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں انڈیویجول لیول پہ تو ایفرٹ بعد میں آئے گی. ایک پہلے بڑے لیول پہ جو کوشش ہوتی ہے کہ نارملی بڑے شہروں کا پانی ٹریٹ کر کے واٹر باڈیز میں چھوڑا جاتا ہے, اور یہ ہر علاقے کا پھر پانی ہوتا ہے. وہ علاقے کی جو میونسپلٹی ہے یا اس علاقے کا جو رسپانسیبل ادارہ ہے اس کے ذمہ ہوتا ہے کہ اس نے کس لیول کی کوالٹی کا پانی واٹر باڈی میں چھوڑنا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہمارے یہاں را سیویج جس کو ہم کہتے ہیں ان ٹریٹڈ سیویج کے جس میں ہر ایک چیز ہوتی ہے, بیکٹیریاز بھی ہوتے ہیں, جس میں ہیوی میٹلز بھی ہوتے ہیں, جس میں کیمیکلز بھی ہوتے ہیں, اور ہاسپٹلس کا جو ویسٹ ہے ایون وہ بھی ہوتا ہے, وہ جا رہا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے تو ہمیں تھوڑا سا بڑے اسکیل سے کام شروع کرنا ہوگا. مطلب باوجود کوشش کے ابھی تک سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹس ہمارے بڑے شہروں میں نہیں لگ سکے کہ بڑے شہروں کا سیوریج ٹریٹ کیا جائے اور ڈالا جائے. پھر اس کے بعد اس کو ہم چھوٹے اسکیل پہ کرتے ہوئے آئیں گے اور پھر ہاؤس ہولڈ پہ جائیں گے. اچھا وہ کب ہو سکتا ہے؟ وہ تب ہو سکتا ہے کہ جب آپ پانی اتنا مہنگا بنا دیں کہ لوگوں کو سوچنا پڑے کہ یار یہ جو ہے نا میں نے اب بڑا سوچ سمجھ کے استعمال کرنا ہے. بالکل صحیح. اب جو ہے یہ بڑا ایزی ہے, اس کی ایکسیس بڑی ایزی ہے, خصوصاً جس علاقے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. مطلب بلوچستان کے آپ بھی انٹیریئر میں ٹریول کیا ہوا ہے, میں نے بھی کیا ہوا ہے. ان علاقوں میں لوگوں کو پانی کی قدر و قیمت ہے, لیکن پنجاب میں میدانی علاقے میں ادھر نہیں ہے. تو یہاں پہ ہم بے دریغ پانی استعمال کرتے ہیں. تو جب تک یہاں پہ بھی اس لیول کی سینسٹیوٹی نہیں آتی, وہ سینسٹیوٹی 2 طریقوں سے ہے. ایک تو یہ آپ ایجوکیٹ کرتے ہیں اور پورا ایک لوگوں کا مائنڈ سیٹ چینج کرتے ہیں. دوسرا پانی مہنگا کریں. دوسرا ہے ڈنڈا, کہ رولز ریگولیشن یا اس کی راشننگ کر دیں یا کوئی بھی ایسا طریقہ استعمال کریں کہ جس سے لوگ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں کہ یار اس میں جتنا ضرورت ہے پانی میں نے اتنا استعمال کرنا ہے. دوسرا جو میں نے استعمال کر دیا ہے اس میں سے کتنا پورشن ہے جس کو میں دوبارہ استعمال کر سکتا ہوں. یہ تب سوچیں گے نا. اب جیسے آپ نے گھر میں فرش دھونا ہے, بالکل تو آپ وہ صاف پانی سے نہ دھوئیں, آپ ریسائیکل پانی سے دھو سکتے ہیں. آپ نے گارڈننگ کرنی ہے, پودوں کو لگانا ہے, تو آپ ایسا پانی ہے کہ جو ایک دفعہ آپ نے وضو میں استعمال کیا یا سبزیاں دھونے میں استعمال کیا, وہ پودوں کو لگ سکتا ہے. اس میں کوئی کیمیکل نہیں ہوتا, کوئی چیزیں نہیں ہوتی. لیکن یہ چونکہ ہمارے یہاں تو پائپ پکڑا گاڑی دھو رہے ہیں, بالکل ایسے ہی, یا پائپ پکڑا فرش دھو رہے ہیں, تو یہ بھی ایک بہت زیادہ ان مینیجڈ وہ ہے. تو اس لیے جب تک مطلب ہے ہم مجبور نہیں ہوتے کہ ہم ایک پانی کو وہ سمجھیں کہ یہ ایک ویلیوبل ریسورس ہے, تو مشکل ہے. اب اس میں بھی مسائل پھر یہی آ جاتے ہیں کہ دیکھیں واسا نے میٹرنگ شروع کی, پھر واسا نے بل شروع کیے. اب کوئی دیتا ہے کوئی نہیں دیتا, کوئی ناجائز کنیکشن لگوا لیتا ہے, کچھ اور چیزیں پھر اس میں جو آ جاتی ہیں. تو بیسک تو یہی ہے کہ گورننس, واٹر گورننس کی جس کو ہم بات کریں نا, وہ بڑی اسٹرانگ ہونی چاہیے. اچھا, یہ پاکستان پشاور سے لے کے لاہور تک یعنی کے پی اور پنجاب, بلوچستان میں تو پانی ہی نہیں ہے, یا سندھ کے اربن ایریاز وہاں پہ زیر زمین وہ ٹینکر ہی چلتے ہیں کراچی اور حیدرآباد میں. اندرون سندھ جو پانی ٹیپ واٹر آ رہا ہے, کیا وہ ڈرنکیبل ہے, وہ پیا جا سکتا ہے, یا وہ صحت کے لیے خطرناک ہے؟ یہ ایک ریسرچ
بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے اگر آپ نیٹ پہ جائیں تو، کہ پاکستان میں جتنی بھی بیماریاں ہیں ان میں سے 80 سے 90% پینے والے پانی کی وجہ سے ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. چاہے وہ بچوں میں ہیں یا بڑوں میں ہیں. بالکل صحیح. 80 to 90%. بالکل صحیح. اور اس میں اس وقت اب کوئی تقسیم نہیں ہے کہ وہ شہر ہیں یا دیہاتی علاقے. ہر جگہ یہی صورت حال ہو گئی ہے. تو اس کا یہی رزلٹ ہے، مطلب یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ ہمارا پینے والا پانی جو ہے وہ مضر صحت ہے. وہ مضر ٹیپ واٹر جو ہے مضر صحت وہ ہے. مضر صحت ہے. اس کی ریزن یہی ہے کہ ایک تو وہ سسٹمز بہت پرانے ہو چکے ہیں، لائف شاید اپنی پوری کر چکے ہیں، ان کے جوائنٹس لیک ہیں، ان کے اندر زنگ لگا ہوا ہے جو بھی. دوسرا ہمارے ہاں جو سیوریج ہے نا پانی کی، ٹیپ واٹر کی، وہ نالیوں کے ساتھ ساتھ ہے، اور کوئی بھی پائپ اگر لیک ہوتا ہے تو وہ نالی کا گندا پانی بھی اس میں مکس ہو کے لوگوں کے گھروں میں جاتا ہے. اچھا، یہ جو مسئلہ ہے اس کی وجہ سے کڈنی پرابلم ہے، ہیپاٹائٹس ہے، اور بڑے بڑے سویر مسائل ہیں، لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، اور پیچھے سے ایشو جو ہے وہ ہمارا گندا پانی. اچھا، اب اس مسئلے کے ریزولیشن کے لیے کوئی حکومتی اقدامات بھی ہیں کہ نہیں ہیں، کہ عوام کو چھوڑا ہوا بس مرتی رہے کرتی رہے اپنے طور پہ؟ ہاں نہیں، آرگنائزڈ طریقے سے تو ہم کہہ سکتے. دیکھیں یہ ساری جو ہے نا، جس سیکٹر میں بھی آپ بات کریں اس میں ایمرجنسی لگانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اتنا زیادہ گند ہو چکا ہے کہ اس کو فوری روکنا ضروری ہے. لیکن وسائل، پہلی بات تو یہ ہے کہ ریسورسز چاہیے اس کے لیے. دوسری یہ ہے کہ ریسورسز مین کہ فائنینشیل بھی اس میں آ جاتے ہیں اور اس میں آرگنائزیشنز بھی آ جاتی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے یہاں لانگ ٹرم پالیسیز نہیں بن سکی نا. یہ چیزیں ڈرائیو ہوتی ہیں وہاں سے کہ آپ کی صحت کے بارے میں کیا سوچ ہے گورنمنٹ کی، پانی کے بارے میں کیا ہے، اور وہ پھر لانگ ٹرم جو ہوتی ہیں پالیسیز کے اندر پھر شارٹ ٹرم گول، میڈیم ٹرم گول. اب یہاں پہ یہ ہوتا ہے، پچھلے سال ہمارے ملک میں 3 حکومتیں چینج ہوئی ہیں. ہاں ٹھیک ہے. پچھلے سال ٹھیک ہے. تو اب پچھلے سال کو کام ہی نہیں ہوا، کیونکہ میں تو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہی کام ہے میرا اور بڑا انٹریکٹ کرتا ہوں. تو پچھلے پورے سال آپ یوں سمجھیں ڈیولپمنٹ کا کوئی کام نہیں ہوا. جو ہے جیسا ہے جہاں ہے کہ بنیاد پہ کام چلتا رہا. تو 1 سال بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے. تو اس لیے جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آئے گی، پالیسیز عوام دوست نہیں بنیں گی، اور پھر وہ ان پہ لمبے عرصے تک لگ کے کام نہیں کیا جائے، پھر یہ چیزیں ایڈریس ہوں گی. پتہ بھی ہے گورنمنٹ لیول پہ لوگوں کو بھی پتہ ہے، جو ذمہ دار لوگ پتہ ہے. ایک تو ریزن یہ ہوتی ہے کہ ڈیسیجن میکرز جو ہیں نارملی وہ پروفیشنلز نہیں ہوتے کسی بھی شعبے میں. جیسے صحت کے شعبے میں چلے جائیں تو ٹاپ لیول پہ جو ڈیسیجن میکر ہیں وہ آپ کو ہیلتھ کے ڈپارٹمنٹ سے نہیں ملیں گے. انجینئرنگ میں چلے جائیں یہ صورت حال ہے، کوئی بھی ایجوکیشن میں چلے جائیں تو ایک تو وہاں پہ مسئلے مسائل آ جاتے ہیں کہ جب فنڈز ایلوکیٹ ہو رہے ہوتے ہیں، پرائرٹی لگ رہی ہوتی ہے، تو وہ ایک نان پروڈکٹیو یا ایسی چیزوں کی لگ جاتی ہے کہ جن کی ضرورت اتنی نہیں ہوتی. دوسرا ظاہر ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. تو ایک حکومت کا ابھی سولر کا پہ زور ہے تو نیکسٹ میں کوئی اور کسی اور چیز پہ ہو جائے گا. بالکل صحیح. تو اس وجہ سے جب تک یہ سارا سسٹم ٹھیک نہیں ہوتا تب تک یہ مسائل چلتے رہیں گے. اچھا، یہ سیالکوٹ میں نا لیدر ٹینریز ہیں، اور ان کا جتنا ویسٹ ہے انتہائی خطرناک کیمیکل والا زیر زمین ڈمپ ہو رہا ہے. گھوٹکی میں اور جہاں پہ یوریا کے پلانٹ ہیں جی، اس کا بڑا خطرناک ویسٹ ہے. وہ ویسے تو ایک نہر میں اس کو بھیج رہے ہیں. انہوں نے، میں نے وزٹ کیا تھا گھوٹکی کو، لیکن وہ نہر آگے کہاں جا رہی ہے مجھے نہیں پتا. وہ کہیں نہ کہیں تو جا رہی ہے نا. ٹھیک ہے. اور یہ زیر زمین جا کے یہ جب جذب ہو جاتا ہے یہ سارا ویسٹ زمین میں، اس کا مطلب یہ تو نہیں نہ ہوتا کہ وہ جو طے ہے ریت کی وہ ان کے بیکٹیریا بھی چھان دیتی ہے. وہ تو زمین میں جاتے ہیں نا، اور وہ مضر صحت ہی بنتے ہیں، پانی میں مکس ہوتے ہیں نا. اور وہ پانی جب انسان پیتا ہے تو مضر صحت ہے نا. وہ ایسے ہی ہے. بالکل. تو آپ کے گفتگو سے مجھے لگ رہا ہے کہ جو بندہ افورڈ کر سکتا ہے پھر منرل واٹر ہی پیے. مطلب ٹیپ واٹر خطرناک ہے اس کے لیے. ظاہر ہے ٹیپ واٹر پہ تو مسائل ہیں. ٹیپ واٹر صحت کے لیے صحیح نہیں ہے. اس کو ابال کے پئیں، فلٹر کر کے پئیں. پھر مطلب بہت سارے جو جتنا افورڈ کر سکتا ہے اس لیول کی اس کو پروٹیکشن کرے. جو را واٹر ہے نا، را واٹر اس طریقے سے پینا کہ جی آپ بس ٹوٹی کھولی اور آپ پی رہے ہیں. اس میں لیکن ہماری ساری جوانی اسی طرح گزر گئی. جی، ٹوٹی سے پانی پیتے. مطلب یہ تو اب جا کے کچھ عرصے سے جس جگہ پہ میں مقیم ہوں یہاں پہ تو پانی ویسے ہی صاف نہیں ہے، تو وہ مجبوری بن گئی منرل واٹر پینا. ادروائز تو میری تو پوری جوانی یہ ٹیپ واٹر پینے ہی گزر گئی.
ٹیپ واٹر میں یہی مسائل ہیں کہ لائنز کی وجہ سے بھی اس میں بڑے ایشو آ جاتے ہیں. اگر آپ ویسے زیر زمین پانی کھینچ رہے ہیں وہ قدرے بہتر ہوتا ہے, صحیح, لیکن جو لائنیں بچھی ہوتی ہیں, جس طرح آپ نے خود بھی بتایا پورے پاکستان میں یہی حال ہے کہ سیوریج لائنیں اور واٹر سپلائی لائنیں پیرالل بچھی ہوئی ہیں. پھر اس میں مسائل کہ جی جب سیوریج واٹر سپلائی لائن بند ہوتی ہے, خالی ہوتی ہے, تو اس کے اندر جو جوائنٹس ہوتے ہیں ان سے وہ سیوریج کا پانی جو ہے وہ سارا کھینچ رہی ہوتی ہے. ہم خود یونیورسٹی لیول تک یو ای ٹی لاہور میں پڑھتے رہے 90s میں, کبھی ہم نے منرل واٹر کا استعمال ہی نہیں کیا تھا, ہم ٹیپ واٹر ہی پیتے رہے, کوئی ایسا ایشو نہیں تھا. تو لیکن اب جو ہے مسائل اسی لیے بڑھ گئے ہیں کہ ناصر جیسے میں راوی کی بات کر رہا تھا, ہماری جتنی بھی واٹر باڈیز ہیں, اب لاہور کینال ہے اس میں سیوریج لوگ ڈال رہے ہیں, ہو سکتا ہے اس میں کوئی انڈسٹریل ویسٹ بھی جا رہا ہو. فیصل آباد کے اندر سے نہر گزر رہی ہے, جن بڑے شہروں میں نہریں گزرتی ہیں, اگر آپ وہاں جا کے پشاور میں وارسک کینال ہے, مطلب یہ تو میں کیپٹل سٹیز کی بات کر رہا ہوں, تو سامنے لوگ اس میں سیوریج ڈال رہے ہیں, سامنے لوگ اس میں انڈسٹری کا پانی ڈال رہے ہیں. ظاہر ہے یہی نہر ہے, اس سے ریچارج بھی ہو رہا ہے زیر زمین, اور ساتھ یہی پانی جا کے ایگریکلچر میں بھی یوز ہو رہا ہے, ایگریکلچر میں سے پھر وہ ریچارج ہوتا ہے یا سبزیوں کی شکل میں یا کسی بھی صورت میں ہمارے پاس آ رہا ہے. تو بیسک تو یہ ایک سارا سائیکل چل رہا ہے, اس میں یہ ملاوٹ ہو رہی ہے اس پانی کے اندر, کیمیکلس کی بھی ہو رہی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ جو ہمارے مدارس اور مساجد ہیں, وضو کے لیے جو پانی استعمال ہوتا ہے, کوئی ایسا طریقہ ہے کہ وہ استعمال شدہ پانی جو ایک دفعہ وضو کے لیے استعمال ہو گیا وہ دوبارہ صاف ہو کے دوبارہ وضو کے لیے استعمال ہو سکے؟ یعنی جسے شرعی طریقے میں وہ کہتے ہیں کہ پاک ہو سکے, یعنی دوبارہ وضو کے لیے استعمال ہو سکے. نہیں ہو سکتا ہے, لیکن وہ تھوڑا سا سمجھ لیں مشکل اور مہنگا طریقہ ہے. ٹریٹمنٹ, واٹر ٹریٹمنٹ جو ہے, اچھا, وہ ایک مہنگا طریقہ ہو, اس کو آپ ری سائیکل کر سکتے ہیں. صحیح. لاہور میں بہت سی مساجد میں یہ کام ہو چکا ہے, ہو سکتا ہے کراچی اور بڑے شہروں میں بھی ہو, لیکن لاہور کی حد تک تو بہت سی مساجد نے یہ کر لیا ہے کہ وہ اس پانی کو اسٹور کرتے ہیں ٹینکس وغیرہ میں, اور پھر اس کو لانز میں پودوں کو کہیں بھی لگانے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں. یعنی ری یوز ہو سکتا ہے, لیکن اگر دوبارہ وضو کے قابل بنانا ہے تو وہ مہنگا پروسیجر ہے. جی وہ ایک پوری ٹریٹمنٹ ہوگی جس میں کیمیکل ٹریٹمنٹ بھی کرنی پڑے گی, جس میں فزیکل باقی فلٹریشن بھی ہے اور کیمیکل ٹریٹمنٹ بھی ہے. کیونکہ دیکھیں میں پہلے بات کر دی کہ جو انسانی استعمال کا پانی ہے اس میں بہت سی قباحتیں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, ہر انسان کیریئر ہے, اس میں پتہ نہیں کون سی چیزیں, آپ تو خود پولیو سے وہ ہیں, تو اس لیے اس کو اوائڈ کیا جاتا ہے, اس کو ریسائیکل بھی نہیں کیا جاتا اور ریچارج بھی نہیں کیا جاتا. ریسائیکل میں پودوں کو لگا دیا, فصلوں کو لگا دیا, گراؤنڈس کو, جیسے ماڈل ٹاؤن کی مساجد ہیں, بڑے بڑے گراؤنڈز ہیں ماڈل ٹاؤن کی, میرا خیال ہے تقریباً تمام مساجد میں وہ اس کو ریسائیکل کر رہے ہیں. اچھا, ایسے علاقے جو دور دراز ہیں اور ایک بوند پانی نہیں, جوہروں کا پانی لوگ پینے پہ مجبور ہیں, وہ بھی جب بارش ہو, کوئی ایسی ٹیکنالوجی ہے, باہر کے ممالک میں تو شاید ہے, جو ہوا سے پانی بنائے, ہوا کی نمی سے اس کو پانی میں قطرے سے لیکن کنورٹ کرے, کہ پاکستان میں ہے, اس پہ کام ہوا ہے کوئی؟ پاکستان میں اگر آپ کہیں ریسرچ لیول پہ شاید تھوڑا بہت کام ہوا ہے, پیپرز آپ کو مل جائیں گے, یعنی ابھی لوگ سوچ رہے ہیں. ٹھیک ہے. انڈیا میں بھی اس پہ ہوا ہے کام کافی, انہوں نے کچھ پریکٹیکل ماڈلز بنا بھی لیے ہیں اس چیز سے. تو یہ اور اس سے لذیذ علاقوں کی آپ بات کر رہے ہیں, علاقوں کے لیے یہ بہت مفید چیز ہے کہ ہوا کے اندر ظاہر ہے نمی کچھ نہ کچھ تو ہوتی ہے, اور اس کو کس طریقے سے کشید کر کے آپ نے کم از کم پینے کے قابل, چلیں بہت لمبا چوڑا نہیں ہے لیکن پینے کے لیے تو بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا, جتنا پانی پاکستان ویسٹ کر رہا ہے, سمندر میں جا رہا ہے, اگر ہم ان حرکتوں سے باز نہ آئے اور اسی طرح اپنے چال چلن میں لگے رہے, آپ کا کوئی آئیڈیا ہے, کوئی داد و شمار کسی ادارے کی رپورٹ ہے کہ پاکستان خوش سالی پہ شکار ہو جائے گا یا پینے کے لیے پانی کو ترسے گا؟ کتنے سالوں تک ہمارے پاس ٹائم ہے کہ اس طرح مستی چ لگے رہے؟ دیکھیے ٹائم تو ہمارے پاس نہیں ہے, گزر گیا ہے, ہمیں اس میں مطلب ہے کہ احساس نہیں ہو رہا. اچھا, جب پاکستان بنا تھا تو اس وقت آن ایوریج کو 5000 میٹر کیوب پر کیپیٹا پر اینم, یعنی ہر بندے کے لیے 5000 میٹر کیوب پانی سالانہ تھا. یعنی ٹوٹل پاکستان کے پانی کو اگر آبادی پہ ڈیوائڈ کریں ایک فگر تھی. اب جو انٹرنیشنل پیمانہ ہے وہ یہ ہے کہ 1000 میٹر کیوب ہونا چاہیے
کم از کم ہر بندے کے لیے سالانہ استعمال کے لیے. ٹھیک ہے. اس سے کم جب ہوتا ہے تو پھر کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے نا واٹر اسٹریسڈ کنٹری ہے. اوکے. تو واٹر اسٹریس کا پیمانہ تو ہم آج سے کوئی 20 سال پہلے سے نیچے آ گئے ہیں نا. اچھا. اس کے بعد واٹر سکارسٹی شروع ہو جاتی ہے 500 سے نیچے کے بالکل ایک, اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں اب, جیسے کوئٹہ کی مثال ہے, کراچی کی ہے, اسلام آباد ہے, پشاور ہے, اور بھی بہت سے شہر ہیں. تو یہ ہم اس طرف اب جا رہے ہیں کہ پانی جو ہے ہمارا جو اویلیبل بھی ہے وہ, ایک تو آبادی بڑھ رہی ہے, لیکن ظاہر ہے آبادی بڑھنے سے پر کیپیٹا ویسے ہماری ایوریج سمجھ لیں خراب ہو رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آبادی بڑھنے سے نہ صرف پینے کی ضروریات بڑھتی ہیں, ایگریکلچر کی ضروریات بھی بڑھتی ہیں. اچھا, اور باقی ضروریات بڑھ جاتی ہیں. آپ کی انڈسٹریز زیادہ ہیں, آپ کی گاڑیاں زیادہ ہیں, آپ کی مطلب ہے کہ انوائرمنٹل فلوز آپ کو زیادہ چاہیے, کلیننگ کے لیے زیادہ چاہیے, کوکنگ کے لیے زیادہ پانی چاہیے. تو اس لیے ہمارے چونکہ دونوں طریقے کہ ہمارا پانی تو اتنا ہی ہے جتنا نیچرل ہمارے پاس اویلیبل ہے, سنو کی شکل میں یا بارش کی شکل میں یا گراؤنڈ واٹر کی شکل میں, وہ ایک اتنا ہی ہے, ہمیں مل جاتا ہے. لیکن اگر ہمارا استعمال کرنے والے زیادہ ہوں گے اور استعمال بڑھے گا تو ظاہر ہے ایک لیول آئے گا کہ جب ہم سب, ہر بندے کو فیل ہونا شروع ہو جائے گا کہ یار پانی کم ہے. تو اس کا طریقہ, ایک طریقہ تو میں نے کہا بہتر واٹر مینجمنٹ ہے کہ جیسے ایگریکلچر سیکٹر کو ہم ٹارگٹ کر کے وہاں سے آدھا پانی بچا سکتے ہیں. انڈسٹری کو ٹارگٹ کر کے نہیں بچایا جا سکتا؟ جی, انڈسٹری کو ٹارگٹ کر کے بچایا جا سکتا ہے, گھر کے لیول پہ کیا جا سکتا ہے. ایجوکیشن ہو, اسکولوں میں کورسز ہوں, یونیورسٹیز میں اس پہ ایجوکیٹ کیا جائے, باقاعدہ گھروں سے ایجوکیٹ کیا جائے. پھر یہ ہے کہ ایک چیز جس پہ زیادہ توجہ نہیں دیتے وہ ہے واٹر کوالٹی. جو پانی ہم استعمال کے لیے نکالتے ہیں اس میں سے تقریباً 90% پانی پھر ویسٹ واٹر بن جاتا ہے. یعنی اگر ہم 100 لیٹر نکال رہے ہیں تو 90 لیٹر ہمارے واپس چلے جاتے ہیں. لیکن وہ بلو واٹر سے ویسٹ واٹر, جس کو ہم گرے واٹر یا بلیک واٹر کہتے ہیں, بن جاتا ہے. اب اس کا طریقہ ہے کہ استعمال کرتے ہوئے آپ سوچیں گے یار یہ بلو واٹر سے گرے واٹر میں اس کو ایسے بچا سکتا ہوں. تو وہ اس کا پہلا طریقہ تو یہی ہے کہ آپ کیمیکلز اور اس کے استعمال والا پانی علیحدہ کر دیں, دوسرے استعمال والا علیحدہ کریں. یار اس کو میں نے ریسائیکل کرنا ہے, اس کو میں نے ڈسچارج کرنا ہے. پھر ریسائیکل والے کو بھی بار بار اگر آپ اس طریقے سے ریسائیکل کر رہے ہیں کہ وہ بار بار استعمال ہو رہا ہے تو ایک سے زیادہ دفعہ استعمال ہو جائے گا. پھر اس کے بعد اگلا ہے کہ آپ نے اپنی واٹر باڈیز کو پروٹیکٹ کرنا ہے. یعنی انڈسٹری اگر پانی استعمال کر رہی ہے تو انڈسٹری کے اوپر یہ لازم ہو کہ وہ اس کو ٹریٹ کر کے جو WHO کے اسٹینڈرڈ ہیں فار واٹر باڈیز, اس لیول کا پانی انڈسٹری سے باہر نکلے گا. بالکل ٹھیک ہے. تو اس سے بھی یہ ہوگا کہ ہم اپنا جو پانی ہے 90%, پاکستان 5ویں نمبر پہ ہے ویسے دنیا میں پانی کو گندا کرنے میں. اوکے. تو یہ جو 90% پانی ہے یہ بیسیکلی ویسٹ واٹر کو ہمیں ایز اے ریسورس لینا چاہیے کہ یار 10% استعمال کر دے, اس 90 کو میں کیسے زیادہ سے زیادہ واپس ری یوز کر سکتا ہوں. بالکل. تو ظاہر ہے وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں ہمیں سوچنی پڑیں گی. وی ول بی فورسڈ ٹو تھنک اوور دیز تھنگس. اچھا, پاکستان کو کتنے ڈیمز کی ضرورت ہے پانی کو سٹور کرنے کے لیے تاکہ مستقبل میں کام آ سکے؟ اچھا, ڈیمز دیکھیں, ڈیمز یا اسٹوریج کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ وہ اس لیے ہوتی ہے کہ جب آپ کا ڈیمانڈ اور سپلائی کا گیپ ہو. جن ممالک میں سارا سال بارشیں ہوتی ہیں ان کو ضرورت نہیں ہوتی ڈیمز کی, بہت زیادہ ڈیمز کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. لیکن ہمارے یہاں کیا ہے کہ مونسون کے 3 مہینوں میں بارشیں ہوتی ہیں, آلموسٹ 80% بارشیں ہماری اس سیزن میں ہو جاتی ہیں. بالکل صحیح. اور باقی جو 9 مہینے ہیں 20% بارشیں ان 9 مہینوں میں ہوتی ہیں. اور اگر آپ ہماری کراپنگ پیٹرن یا ان چیزوں کو دیکھیں تو وہ ان مہینوں میں ہی ہماری ضروریات ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جب پانی ہمارے پاس زیادہ ہے, جب بارشیں ہو رہی ہیں تو پھر ہمیں اسٹوریج کی ضرورت ہے اور اس کے لیے ڈیمز کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب نارملی یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو ملک کوئی اپنی ضرورت کا 40% منیمم اس کے پاس اسٹوریج میں ہونا چاہیے, تبھی وہ ایک جس طرح ہم واٹر سیکورٹی, فوڈ سیکورٹی کی بات کرتے ہیں, واٹر سیکورٹی کی بھی ہم بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کسی بھی ملک کی واٹر سیکورٹی کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس اپنے استعمال کا 40% پانی تک اسٹوریج اویلیبل ہونی چاہیے, ریزرو ہونے چاہیے.
اب انٹرنیشنلی دیکھا جائے تو انڈیا جو ہے کوئی 200 دن کا پانی اس کے پاس ہے، ٹھیک ہے، اسٹوریج یعنی اویلیبل ہے اس کے پاس. چائنا تو 1000 دن سے بھی اوپر ہے، یعنی 3 سال کا پانی ان کے پاس ہے. کچھ سائیکل ہوتا ہے، ڈرائی ایئر ہے، ویٹ ایئر ہم کہتے ہیں. ڈرائی ایئر ہے، بارشیں نہیں ہوئیں، کم ہوئیں، تو ان کو ان کی جو ضروریات ہیں ان پہ سٹریس نہیں آئے گی. اس طرح جتنے بھی بڑے ملک ہیں مختلف ہیں. اب پاکستان کے پاس جو ہے بڑی مشکل سے ہارڈلی مطلب ہے کہ 30 دن کا پانی بھی نہیں ہوگا. ہاں صحیح. اچھا، یہ جو رینی سیزن میں فلڈ آتے ہیں، فلیش فلڈز ہوتے ہیں، ان کو کہیں استعمال کیا جا سکتا ہے اس پانی کو؟ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس کا کیا میکانزم ہو سکتا ہے؟ کسی ایریا میں بارش ہوئی، بلوچستان میں کوہ سلیمان کے ایریا میں اکثر آ جاتے ہیں مونسون کے سیزن میں یا غیر متوقع بارشوں میں، تو وہ جو پانی فلیش فلڈ ہو رہا ہے اس کو سٹور کر کے کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ اچھا، فلیش فلڈ کا دیکھیں، فلیش فلڈ تو پرانا صدیوں سے فنامنا ہے کہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا مسئلہ اب زیادہ اس لیے بننا شروع ہو گیا ہے کہ ہم نے پانی کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں. ہاں، پانی کے جو قدرتی روٹس ہیں ہاں، وہاں پہ ہم نے سڑکیں بنا دی ہیں، نہریں بنا دی ہیں، ہاں، اور ان روٹس کو بند کر دیے. ہوں، اس کی وجہ سے ظاہر ہے جب پانی کو رستہ نہیں ملتا وہ پھر ادھر ادھر پھیلتا ہے. ٹھیک ہے، جن علاقوں میں پہلے سیلاب میں بھی نہیں آتے تھے وہاں پہ بھی اب ٹھیک ہے، فلڈ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، آبادی بھی بڑھ گئی ہے. ٹھیک ہے، آبادی بڑھنے سے یہ ہوا ہے سڑکیں بن گئی ہیں، گھر بن گئے ہیں، فصلیں آ گئی ہیں. ایک تو اس وجہ سے یہ فلڈنگ کے ایشوز زیادہ ہو گئے ہیں. ہوں، فلیش فلڈ چونکہ بہت زیادہ پانی اور بڑی سپیڈ سے بہت کم وقت میں آ جاتا ہے. ہاں، اس کا ظاہر ہے پہلا سلوشن تو ہے ڈیمز. ٹھیک ہے، ڈیمز بنائیں، لیکن ڈیمز یہ سارا پانی سٹور نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ڈیمز کے لیے اتنی لوکیشنز اور ریسورسز اور وہ چیزیں بھی چاہیے ہوتی ہیں. تو اور یہ جو پانی آتا ہے فلیش فلڈ والا، اس میں مٹی بہت ہوتی ہے. بالکل یعنی اس صحیح میں ہے. بھی اگر ڈیم بنائیں گے تو چند سالوں میں ڈیم بھی مٹی سے بھر جاتا ہے. یہ چیز بھی دیکھنی پڑتی ہے. اس وجہ سے بعض اوقات ان ہل ٹورنٹس ہم انہیں کہتے ہیں جو سیلابی نالے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ ڈیمز بنانا بھی بعض اوقات مناسب نہیں ہوتا. اس کا بہترین استعمال یہی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ آف لائن سٹوریجز، واٹر اسپریڈنگ، اس طرح کی چیزیں، کہ جو قدرتی نشیبی علاقے ہیں وہ ہائی لائٹ کر کے، آج کل تو ٹیکنالوجی کی مدد سے کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، تو پانی کو نالوں سے نکال کے ان آف لائن سٹوریجز میں ڈال دیا جائے صحیح، ڈیورنگ دا فلڈ. اس سے جس طرح یہ لاہور کی میں نے مثال دی، تو یہ ٹینک بھی یہی کام کر رہے ہیں کہ جب بارش زیادہ ہو گئی، پانی کھڑا ہو گیا، اس کو ٹینک میں گھسا دیں، بعد میں پھر اس کو استعمال کر لیں. آف لائن سٹوریجز، پھر جو ویران علاقے پڑے ہوئے ہیں، زمینی ہیں، مطلب ان کا رخ ادھر موڑ دیں، ان کو ادھر، تاکہ یہ پانی سیپ ہو جائے، کچھ دیر کھڑا ہو جائے، پھر اس کو واپس بھی لا سکتے ہیں، ری یوز بھی کر سکتے ہیں. تو اس پہ تھوڑا کام ہو بھی رہا ہے. گورنمنٹ کی کافی ہل ٹورنٹ مینجمنٹ کے اوپر بہت سٹڈیز ہیں، بہت کام ہے. یہ کوہ سلیمان کی ہم بات کر رہے ہیں تو کوہ سلیمان پہ تو کوئی پاکستان بننے سے پہلے سے لوگوں نے کام شروع کیا ہوا تھا. گوروں نے بھی اس پہ کافی صحیح ہے، سٹڈیز کی. پاکستان بننے کے بعد بھی کافی کام ہوتا رہا ہے، لیکن اس کا امپیکٹ اسی لیے نظر نہیں آ رہا کہ وہ ٹک کے کام نہیں ہوا، کہ ایک چیز کو لگ کے پہلے آپ ایک ہل ٹورنٹ کو پکڑیں، اس کو مینیج کریں، پھر دوسرے کو پکڑیں، اس کے بٹس اینڈ پیسز میں کام کریں گے تو کہیں پہ کوئی چیز کر دی، کہیں پہ کوئی چیز کر دی، تو اس سے وہ امپیکٹ جنریٹ نہیں ہوگا، اور وہ ہر سال زیادہ سے زیادہ ہوتا جاتا ہے، نقصان زیادہ سے زیادہ ہوتا رہتا ہے. اچھا، ایک پرانا مسئلہ پاکستان کا کالا باغ ڈیم، وہ کیا مسئلہ ہے؟ اس کی فیزیبلٹی میں مسئلہ ہے یا یہ صوبائی مسئلہ ہے؟ لوگ اس کے لیے تیار نہیں ہیں یا حکومت اس میں نان سیریس تھی؟ اور آپ کے خیال میں یہ بننا چاہیے تھا؟ پہلی بات تو یہ ہے کالا باغ ڈیم پہ ہم لیٹ ہو چکے ہیں. اچھا، ہاں، اب کافی بینیفٹس بھی ہم اپنے جسے کہ ضائع کر بیٹھے ہیں اتنے سالوں کے. اچھا، اور یہ مسئلہ بھی اتنا ہائی لائٹ ہو گیا ہے کہ اب اس پہ کنسنسس ڈیولپ کرنا، کیونکہ دیکھیں دریائے سندھ جو ہے وہ پاکستان کی شہر اگ ہے، لائف لائن ہے پورے پاکستان کی، ایگریکلچر کی اور چاروں صوبوں کی. تو ظاہر ہے اس کے ساتھ جو بھی ہم نے چھیڑ چھاڑ کرنی ہے وہ سب کے مشورے سے اور سب کو راضی کر کے کرنی ہے. نہیں تو داسو اور بھاشا جو بنے وہ بھی تو انڈس پہ ہی بنے. جی، داسو جو ہے بیسیکلی داسو اتنا بڑا سٹوری ڈیم نہیں ہے. ٹھیک ہے، داسو
کو میں جو ہے بجلی بنانے کا ہے وہ رن آف دا ریور ہم کہتے ہیں, وہاں پہ کوئی اتنی بڑی اسٹوریج نہیں بن رہی. ٹھیک ہے. اور بھاشا, اچھا جو بھاشا ڈیم ہے وہ ایک اسٹوری ڈیم ہے, بالکل ہم اسے کہہ سکتے ہیں, لیکن وہ بہت اپر کیچمنٹ میں بن رہا ہے. اچھا, کہ جس میں وہ ایک پارٹ آف کیچمنٹ ہے. ٹھیک ہے. جو کالا باغ ڈیم ہے, کالا باغ ڈیم وہ پوائنٹ ہے کہ جس کے بعد دریائے سندھ میدانی علاقے میں داخل ہو جاتا ہے. اچھا, یہ آخری کنٹرول پوائنٹ ہے. اور یہاں پہ دریائے سندھ کا سب سے بڑا کیچمنٹ یہاں پہ آ کے بنتا ہے. ظاہر ہے ویسے تو دریائے سندھ جاتا ہے, سندھ تک جاتا ہے, لیکن ایک جو ہے تربیلا, بھاشا اور کابل, دریائے کابل بھی آ رہا ہے, اور یہ سارے بڑے دریا مل کے جو آخری کنٹرول پوائنٹ بنتا ہے وہ بنتا ہے کالا باغ. میں نے پہلے آپ کو بات کی کہ پانی پہ جو جھگڑے ہیں اور لوگ ایک سے مرنے مارنے پہ تل جاتے ہیں, تو ظاہر جس کے پاس کنٹرول ہوگا اس کے پاس پاور ہے, وہ کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتا ہے. انلیس ادروائز کہ جب آپ تک آپ کا آپس میں ٹرسٹ نہ ہو, آپ کے ٹھیک ہے جی مل جل کے کرتے ہیں, ہمارے فائدے میں بھی ہے. جیسے کالا باغ ڈیم پہ سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ یہ چونکہ پنجاب میں بنے گا, یہ پنجاب میں سب سے بڑا ڈیم ہوگا, تو ظاہر حالانکہ یہ وابڈا کے کنٹرول میں ہوگا, لیکن ایشو یہی آ جاتا ہے کہ جو اعتراضات ہیں پانی کے اس حوالے سے کچھ شبہات ہیں کہ جی اگر یہ کنٹرول پوائنٹ بن گیا اور اس کا اس طریقے سے نہ ہوا کنٹرول, اس کا جس طریقے سے صوبوں کے درمیان ہونا چاہیے, تو پھر کون انشور کرے گا کہ یہ صحیح استعمال ہو رہا ہے پانی اس کا یا نہیں ہو رہا. ادروائز تو اس کے بڑے بینیفٹس ہیں, اسٹوریج بھی ملے گی, اس سے ہائیڈرو پاور بھی ملے گا, اور اس سے فلڈ کا کنٹرول بڑا بہتر ہو جائے گا, ریور کا کنٹرول بڑا بہتر ہو جائے گا. تربیلا اور منگلا ہمارے مٹی سے بھرتے جا رہے ہیں, اسٹوریج کم ہوتی ہے, وہ اسٹوریج ہماری ریوائیو ہو جائے گی. پانی آتا ہے اسٹور نہیں کر سکتے, دریا میں سمندر میں چلا جاتا ہے, وہ ہم استعمال کر سکتے ہیں. فوائد تو اس کے بے انتہا ہیں, اگر فوائد گنوانے پہ لیکن وہ ٹائم گزار چکے ہیں ہم. ٹائم گزر چکا ہے, ٹائم گزر گیا ہے اس کا. اچھا, آپ کی جو تحریریں ہیں کافی وائرل ہوتی ہیں, آپ پر اچھا لکھتے ہیں. ایک بندے نے مجھے کہا کہ سوال پوچھیے گا کہ آپ کی تحریروں میں ہوم لیول پہ, انفرادی سطح پہ تو حل ہے پانی کا استعمال کیسے بہتر سے بہتر کیا جا سکتا ہے, لیکن کمرشل لیول پہ, انڈسٹریل لیول پہ آپ کوئی حل ایسا تجویز نہیں کرتے. کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ کمرشل سے کیا آپ انڈسٹری کی انڈسٹری لیول؟ نہیں, انڈسٹری پہ دیکھیں, انڈسٹری پہ تو رولز ریگولیشن لگتے ہیں, گورنمنٹ کے لاکھوں ڈپارٹمنٹ ہیں. ٹھیک ہے, سوری لاکھوں نہیں ہیں, بہت سے ڈپارٹمنٹس ہیں گورنمنٹ کے, اور وہ انڈر سرٹن رولز کام کر رہے ہیں, تو ظاہر ہے انہیں NOC لے کے سارا کام کرنا پڑتا ہے. اور وہ ڈسچارج کے لیے بھی ابھی ہم نے بات کی کہ ایک واٹر کوالٹی ان کو مینٹین کر کے, اور اسٹینڈرڈز ہیں اس پہ, اور ان پہ محکمے بنے ہوئے ہیں جو چیک کرتے ہیں کہ کس لیول کا پانی جا رہا ہے, اور یہ انوائرمنٹلی ٹھیک ہے نہیں ہے, وہ ساری چیزیں موجود ہیں. تو اور دوسرا دیکھیں, ہر انڈسٹری کا اپنا ایک نظام ہوتا ہے پانی کو استعمال, کوئی کولنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں, کوئی اس کو پروڈکشن کے لیے استعمال کرتے ہیں, کوئی, تو وہ تو انڈسٹری ٹو انڈسٹری ویری کر رہا ہوتا ہے. ان کی اتنی زیادہ ورائٹی ہے کہ ہر انڈسٹری کے لیے اس کا اپنا ایک سسٹم ہوتا ہے. تو اس پہ جنرلی تو بات کی جا سکتی ہے, لیکن مطلب جیسے رین واٹر ہارویسٹنگ ہے, تو رین واٹر ہارویسٹنگ کا بہت بڑا پوٹینشیل ہے انڈسٹریز میں. صحیح. ان کی بڑی بڑی شیڈز, چھتیں جو ہیں, وہاں سے بہت کچھ کلیکٹ ہو سکتا ہے. واٹر ریچارج ویلز کی ہم بات کر رہے ہیں, اس کا سب سے بڑا پوٹینشیل جو ہے انڈسٹریز میں ہے. وہ رین واٹر ہارویسٹنگ ٹینکس اور ان چیزوں کا بہت بڑا, وہ اسٹور کر لیں تو وہ اپنا کئی دنوں کا پانی وہاں سے استعمال کر سکتے ہیں. لیکن چونکہ گراؤنڈ واٹر پہ ان پہ کوئی ان کو پوچھ نہیں ہے, کو بہت زیادہ ان کو وہاں پہ پیسے نہیں دینے پڑتے. آج کل تو سولر لگایا ہوا ہے, تو اس طرف دھیان ہی نہیں دیتے. ادروائز تو گھروں سے زیادہ تو رین واٹر ہارویسٹنگ کا پوٹینشیل انڈسٹریز میں ہے. اچھا, کہ وہاں پہ چشمہ جھیل میں آپ کا علاقہ بھی کندیا ہی ہے, چشمہ جھیل اسی کے طرف میں لگتی ہے کہیں؟ جی بالکل. آپ نے وہاں پہ ایک جھیل کے اندر ایک درخت ہے سوکھا ہوا. جی. اچھا, میں تو چونکہ فوٹوگرافر ہوں نا, تو میں اس نظر سے دیکھتا ہوں. ایک درخت نا نیوزی لینڈ میں ہے, وہ بھی جھیل کے اندر ہے, لیکن وہ دنیا کا مشہور ترین درخت ہے اس وجہ سے کہ اس درخت کو دنیا میں سب سے زیادہ فوٹوگراف کیا گیا. یہ جو میں نے دیکھا, یہ مجھے اس سے ملتا جلتا لگتا ہے.
لیکن یہ غیر معروف ہے، ایسے اس کی کہانی کیا ہے؟ کوئی آپ بتا سکتے ہیں یہ کیوں ہے جھیل میں اور گرا بھی نہیں، ابھی ضائع نہیں ہوا؟ اچھا، چشمہ جھیل بنی ہے 70s میں، جب چشمہ بیراج بنا ہے۔ اس اچھا سے پہلے تو یہ دریائے سندھ تھا اور کچے کا علاقہ تھا، اور اس کے اندر ایک پورا گاؤں کا نظام تھا۔ اچھا مطلب ہے 20 30 50 کے قریب اس کے اندر گاؤں تھے، اور جس طرح ایک کچے کے علاقے کی تہذیب ہوتی ہے کہ پانی جب زیادہ آ جاتا ہے فلڈ سیزن میں، وہ لوگ آ جاتے تھے شہروں میں، اچھا اور جب فلڈ سیزن گزر گیا واپس چلے گئے۔ اچھا، پختہ تعمیرات نہیں کرتے تھے، کچے قسم کی تعمیرات ہوتی تھیں۔ پھر وہ ان کی تہذیب میں کشتی کو بڑی اہمیت حاصل تھی، جس سے وہ ٹریول کرتے تھے۔ ان کے ہر بندہ ایک بہترین سوئمر ہوتا تھا، پانی کی بڑی ان کو سائنس کا پتہ ہوتا تھا کہ جی اب پانی اس طرح کا ہے تو بارش ہو گئی ہے، اور ایسے۔ ٹھیک ہے، تو وہ بہت بڑی ایک تہذیب تھی۔ پھر تجارت ان کی کشتیوں کے ذریعے ہوتی تھی۔ پھر چونکہ وہ بارڈر ایریا ہے، ایک طرف کے پی ہے ایک طرف پنجاب ہے، تو وہ بھی اپنے ایک ڈائنامکس تھے چیزوں کی لانا لے جانا۔ بالکل صحیح۔ اچھا، اس کے بعد چشمہ بیراج بنتا ہے تو یہ سارے گاؤں ڈوب گئے۔ صحیح۔ اور اس پہ ایک ہمارے ٹیچر ہیں، انہوں نے ایک ناول بھی لکھا ہے، بہت ساری اس کی چیزیں چلی گئیں، ہزاروں کی تعداد میں درخت تھے، بہت ساری چیزیں۔ لیکن یہ وہ واحد درخت ہے کہ جو اس وقت سے کھڑا ہے۔ یہ سوکھ گیا ہے، پانی کے اندر کھڑا ہے اور سوکھا ہوا ہے، اس کے پتے یا کچھ نہیں ہے۔ کتنے سالوں سے یہ کھڑا ہے؟ دیکھیں جھیل کو بنے ہوئے بھی اب 50-60 سال ہو گئے ہیں۔ 70 میں بنی ہے جھیل، تو اب 55 سال تو ہو گئے ہیں اس کو۔ اور ظاہر ہے یہ درخت پورا اس وقت جوان تھا جب یہ صورت مطلب سچویشن میں یہ سوکھا ہے۔ آپ دیکھیں تو یہ فل پورا ایک درخت تھا، تو اس لیے کم از کم اس کو بلا مبالغہ ہم کہہ سکتے ہیں کچھ 60-70 ایئرس سے تو بڑا ہوگا۔ بعض لوگ تو اس کو 100 سال پرانا درخت بھی کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ بہت ساری سٹوریاں پھر مشہور کی ہوئی ہیں۔ اچھا، کیونکہ پتن آپ کو پتہ ہے، ہمارا جیٹیز جس طرح سمندر بھی ہوتی ہیں تو دریاؤں میں پتن وہ جگہ کہ جہاں پہ کشتیاں آگے لگتی ہیں اور لوگ اترتے ہیں اور چڑھتے ہیں، تو یہ ایک پتن تھا کندیاں کا۔ اچھا۔ اور دوسرے کنارے پہ جو 10-15 کلومیٹر دوسری طرف ہے، وہاں پہ ایک گاؤں تھا جہاں سے پھر یہ ٹریڈ ہوتی تھی، کچے گھڑے اور جو دیہاتی پروڈکٹس ہیں وہ کنیاں ایک سمجھ لیں ہب تھا، کمرشل تھا، اور یہ سارے گاؤں کی اکانومی ٹھیک ہے اس مارکیٹ سے چلتی تھی، وہ بھی چیزیں لاتے۔ تو وہاں پہ آ کے کشتیاں لگتی تھیں اور اس کے ساتھ باندھ دیتے تھے، اور اس طرح کا سسٹم۔ اس کے بعد پھر جب یہ جھیل بن گئی تو پھر یہ ایک پکنک اسپاٹ بن گیا۔ مطلب جب پانی تو جو چونکہ شہر کے ساتھ ہے تو لڑکوں نے نہانا جہاں کے بچوں نے، پھر بہت زیادہ گہرے پانی میں چلا گیا تو بیچارے ڈیتھ ہو گئی۔ تو یہ پھر کئی سٹوریاں کہ جی ہر سال یہ جو ہے نا 2 یا 3 بندے مانگتا ہے، اس کا چڑھاوا چڑھانا پڑتا ہے، درخت مانگتا ہے۔ ہاں، مطلب اس طرح کی سٹوری ہے نا۔ صحیح۔ تو اس وجہ سے تو بہرحال یہ ایک بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے، طلوع جو غروب آفتاب کا منظر ہے کہ پیچھے بیک گراؤنڈ میں پانی اور وہ جو ہے۔ اچھا، آپ نے ملیشیا کوالالمپور میں ان کے نکاسی آپ کے پلان پہ کام کیا ہوا ہے، مجھے یہ بتائیں ملیشیا نے اپنے پانی کا مسئلہ کیسے حل کیا ہے؟ اب ملیشیا کا ماڈل کیا ہے پانی کو استعمال کرنے کا؟ اچھا، ملیشیا کو نا پانی کا مسئلہ نہیں ہے۔ ملیشیا آپ کو پتہ ہے کہ ایک ٹراپک میں ہے، ہاں بالکل، ہر وقت بارش ہوتی رہتی ہے۔ پھر اس کا دونوں طرف سمندر ہے، صحیح ہے، دونوں طرف اس کا سمندر ہے، اور انہوں نے ابھی تک اپنے گراؤنڈ واٹر کو تو ٹچ ہی نہیں کیا۔ لیکن دیکھیں صرف پانی جن کے پاس کم ہوتا ہے انہوں نے نہیں مینیج کرنا ہوتا یا حل کرنا ہوتا، ان کو زیادہ پانی کا مسئلہ ہے۔ ہم پانی کی کمی کا شکار ہیں، وہ پانی کی زیادتی کا شکار ہے۔ تو ان کا کام ہوتا ہے ڈرینیج۔ ہمارے یہاں فلڈ ہوتے ہیں، ان کی جہاں ڈرینیج ہوتی ہے۔ صحیح۔ وہاں کا جو محکمہ بھی ہے وہ اریگیشن اینڈ ڈرینیج ہے، صحیح، DID اس کو بولتے ہیں، ڈپارٹمنٹ آف اریگیشن اینڈ ڈرینیج۔ بیسیکلی میں ان کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ تو انہوں نے اپنے مطلب جیسے کوالالمپور کے لیے جب میں آج سے سمجھ لیں کو 20 سال پہلے ادھر کام کیا ہے میں نے، تو ان کا اس وقت یہ تھا کہ جی جو بھی بارش ہو، ڈیلی بارش ہوتی ہے ادھر، آپ بھی گئے ہوں گے، تو وہ آدھے گھنٹے میں ڈرین ہو جائے، آدھے گھنٹے کے بعد ہمیں پانی نظر نہ آئے کہیں پہ۔ اچھا، لیکن ڈرین ہو کے کہاں جائے؟ سمندر میں؟ آخر سمندر میں جاتا ہے۔ اچھا، لیکن اگر ڈرین ہو کے سمندر میں جاتا ہے تو سمندر کے لیول نہیں آپ ہو رہے ان نہیں، اتنا زیادہ پانی نہیں ہوتا، یہ تو مطلب سمندر کے لیے بڑا مفید چیز ہے۔ ٹھیک ہے،
یہ جو دریائے سندھ سے بھی پانی جاتا ہے، ڈیلٹا کی ہم بات کرتے ہیں، تو یہ ضرورت ہوتی ہے سمندر کو اس پانی لیکن دریائے سندھ کا ڈیلٹا تو خشک ہو گیا ہے، نالیوں کی صورت تو دریا تک پانی نہیں پہنچتا اب تو۔ ہاں، دریائے سندھ کے ڈیلٹا تو خیر ایک بہت انٹرنیشنل لیول کی چیز ہے اور وہ ایشوز ہیں، لیکن جو ملیشیا کی ہم بات کر رہے ہیں، کوالالمپور ویسے سمندر سے کافی دور ہے، لیکن وہ ریور کلانگ جا کے اور پھر وہ آگے سمندر میں جاتا ہے، لیکن انہوں نے اپنا ایسا ڈرینی سسٹم بنایا ہوا ہے کہ، اور وہ اوپن سرفیس ہے، یعنی آبادی والے علاقوں سے ڈرینز نکل رہی ہیں، آپ کو ان میں کچرا نہیں نظر آئے گا۔ ہم مطلب لاہور کینال کی بات کر رہے ہیں، راوی کی بات کر رہے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے شہروں میں اور سارے اداروں کی موجودگی میں لوگ سیوریج ڈال رہے ہیں، لوگ کیمیکل ملا پانی، وہاں پہ آپ کو جتنی بھی ڈرینز ہیں ان میں کچرا نہیں نظر آئے گا، اور ان کے اندر کرسٹل کلیئر پانی چلتا ہوا نظر آئے گا ڈرینز میں۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے اپنا جو ڈرینی سسٹم ہے اس کو ایسے مینٹین کیا ہوا ہے کہ وہ آدھے گھنٹے کے اندر بڑی بھی بارش ہو تو اس کا پانی ڈرین کر لیتے ہیں۔ اور یہ پورے ملیشیا میں ہوا کہ صرف کوالالمپور میں؟ نہیں، یہ سارے ہر جگہ پہ ایسے ہی ہے۔ اچھا، ہاں، جو بھی ان کے چھوٹے علاقے، کیونکہ وہاں کو ان کا دیکھیں، ان کی ٹوپوگرافی بھی ایک ایسی ہے کہ وہ بڑے اچھے طریقے سے پانی جو ہے نا ڈرین ہو جاتا ہے، اونچی نیچی ہے، فلیٹ ایریا بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے آپ کو ساتھ مینیج بھی کرنا پڑتا ہے۔ سوڈان میں بھی کام کیا، سوڈان کا کیا پروجیکٹ تھا ان کا، اور ان کا مسئلہ کیا تھا؟ سوڈان کا بھی دریائے نیل کی شکل میں بہت بڑا ان کے پاس ایک ایسٹ ہے، جس طرح ہمارے پاس انڈس ہے، ان کے پاس نیل ہے۔ تو پہلے تو یہ تھا کہ سوڈان کے پاس چونکہ غریب ملک کے پیسے نہیں تھے کہ وہ دریائے نیل کے اوپر کسی قسم کا کوئی اسٹرکچر بناتے، لیکن بعد میں جو اس صدی کے شروع میں وہاں پہ تیل نکل آیا، اور انہیں تیل کے پانی کا یہ استعمال کیا کہ اس سے دریائے نیل کے اوپر کوئی ڈیمز اور بیراجز بنا کے اس کو ایریگیشن کے لیے استعمال کریں۔ دوسرا جو ان کا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ نیل جو ہے وہ ان کے آلموسٹ ایسٹرن، وہ ساؤتھ سے نارتھ جاتا ہے، لیکن موسٹلی ایسٹرن پارٹ جو سوڈان کا ہے اس کو وہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ جو ان کا ویسٹرن پارٹ ہے، جو چاڈ اور لیبیا اور اس طرف ہے، ایک تو ڈیزرٹ ایریا ہے، دوسرا نیل بھی نہیں ہے، اور سوڈان جو ہے وہ پاکستان سے 3 ٹائمز بڑا ہے لینڈ میس میں۔ صحیح، تو آبادی بہت کم ہے، تو ادھر واٹر اسکارسٹی کا ایشو ہے۔ جو دارفور ریجن ہے، اٹ سیلف دارفور ریجن پاکستان کے برابر اس کا ایریا ہے، ٹھیک ہے، اور دارفور ریجن آپ کو پتہ ہے وہاں پہ بھی ایشوز ہیں، مسائل، خانہ جنگی، اور وہ پانی پہ ہی ہے، کیونکہ وہاں پہ واٹر اسکارسٹی کا ایشو ہے۔ تو ہم نے موسٹلی 2 پروجیکٹس مینلی 2 قسم کے کیے تھے، ایک تو نیل سے اریگیشن سسٹم، اور دوسرا یہ دارفور ریجن میں واٹر ہارویسٹنگ کا پروجیکٹ تھا، جس میں ہم نے مختلف 8، 9، 10 جگہ پہ اسمال ڈیمز بنا کے، اور وہ ڈرنکنگ کے لیے بھی اور ایگریکلچر کے لیے یوز ہوتے تھے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں عام لوگوں کے لیے کہ وہ کون سا ٹیسٹ ہے جس سے پانی کا TDS لیول پتہ چلے، اور وہ کہاں سے ہوگا اور کتنے کا ہوگا، تاکہ اگر کوئی کرانا چاہے کہ میرے ٹیپ واٹر کتنا سیف ہے کتنا نہیں، تو اس کو معلوم ہو جائے؟ ایک تو عام TDS میٹر ملتا ہے، وہ بڑا سستا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اگر کوئی بہت زیادہ مطلب ہے کوئی پریشان ہے تو TDS میٹر لے لیں، ٹھیک ہے، اور اس کو چیک کر کے وہ بتا دیتا ہے اس کی ریڈنگ نا۔ ٹھیک ہے، تو یہ سب سے سمپل ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہم جب سائٹوں پہ جاتے ہیں ہماری جیب میں ہوتا ہے، کہیں بھی پانی چیک کرنی ہے، کوالٹی فوری آپ اس میں ڈالیں اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، آپ نے TDS کے علاوہ جو باقی پیرامیٹرز ہیں اگر چیک کرنے ہیں تو pH ویلیو اور دوسری تیسری چیزیں، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ سنکھیا کی مقدار کتنی ہے، یعنی آرسینک کی، آرسینک کی، یہ تو PCS IR جو لیبارٹریز ہیں ان سے بڑا اچھا ہو جاتا ہے اور سستا ہو جاتا ہے، کوئی اتنا مہنگا ٹیسٹ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، چند 100 روپوں میں ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو سیمپل کلیکٹ کر کے آپ کو انہیں دے دیں، وہ آپ کو 1-2 دن میں ٹیسٹ کر کے دے دیں گے واٹر کوالٹی کا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، بلوچستان میں بہت زیادہ مسئلہ ہے پانی کا، وہاں پہ چھوٹے چھوٹے ریزرویئرز بنائے گئے ہیں، آپ نے میرے خیال بلوچستان میں کام کیا ہے، وہ جو ریزرویئر بنے ہیں وہ فلیش فلڈ سے بہہ تو نہیں جاتے، یا بہے ہیں کوئی، یا ان کی فیزیبلٹی ٹھیک بنی ہے، وہ ٹھیک ہیں، فنکشنل ہیں، کام کر رہے ہیں؟ جب بلوچستان ایسا صوبہ ہے کہ جہاں پہ ایک تو یہ آدھا پاکستان ہے، ہاں، لینڈ ایریا کے لحاظ سے، دوسرا یہ ہے کہ پانی کی سب سے زیادہ کمی ادھر ہے، تو اسٹوریجز کی انہیں زیادہ ضرورت ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ یہ وہ صوبہ ہے جس میں سب سے زیادہ ڈیم بنے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے ڈیمز۔ ہاں، پاکستان کا جو رجسٹر آف ڈیمز دیکھیں نا تو اس میں سب سے زیادہ ڈیم بلوچستان میں بنے ہوئے ہیں۔
پھر ڈیمز کی اپنی کلاسیفیکیشنز ہوتی ہیں. کچھ ڈیم ہوتے ہیں جو بڑے ہوتے ہیں, انٹرنیشنل کمیشن آن لارج ڈیم آئی کورڈ جسے ہم کہتے ہیں, ان کی گائیڈ لائنس کے مطابق بنتے ہیں. اور نارملی پاکستان میں وہ ڈیم وابڈا بناتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے بلوچستان میں ہب ڈیم ہے, میرانی ڈیم ہے, سبکزئی ڈیم ہے, یہ سارے وابڈا نے بنائے ہیں. اور ظاہر ہے ان کے لیے بڑے ہائی لیول کے اسٹینڈرڈ اور رسک انالیسز کیا جاتا ہے. اچھا, دوسرے نمبر پہ جو ڈیمز ہیں وہ صوبے بناتے ہیں. ہر صوبے نے اپنی اسمال ڈیم آرگنائزیشن بنائی ہوئی ہے اور وہ اپنے طریقہ کار کے مطابق ان کا بجٹ ہے اور ایک ٹیم ہے اور پورا. اچھا, تیسرے نمبر پہ ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں ڈیلے ایکشن ڈیمز یا منی ڈیمز. ٹھیک ہے. یہ بیسیکلی ڈیمز کی ٹرم تو استعمال ہوتی ہے, لیکن یہ چھوٹے چھوٹے پونڈس یا اسٹوریج اور موسٹلی یہ ہوتے ہیں لوکلائزڈ. ایک دو لوگوں کی اسکیم یا ایک گاؤں کی اسکیم یا اس ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں. اور یہ تھوک کے حساب سے بنتے ہیں اور یہ ہوتے ہیں فار شارٹر یوز. اور اس میں اب اس میں جو ڈیمز تو وابڈا بناتا ہے یا جو اسمال ڈیم آرگنائزیشنز بناتی ہیں, اس میں تو الحمدللہ کبھی کوئی اس طرح کے ایشوز نہیں آئے کہ میجر ڈیزاسٹر ہو, اور کیونکہ ظاہر ہے وہ ساری رسک انالیسس. لیکن جو منی ڈیمز یا جو اسمال اسٹوریجز بنتی ہیں, پونڈس بنتے ہیں, وہ ایک تو ان کو لوکلائز بنتے ہیں, بجٹ کم ہوتا ہے, اور اس میں اگر وہ اسپل ہو جائیں, اور وہ یہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی ریور کے اوپر ایک سے زیادہ سیریز میں بھی بنتے جاتے ہیں. جہاں پہ ضرورت ہوئی وہاں پہ آپ نے بنا دیا. اب اس میں کسی ایک میں مسئلہ ہوا ہے, اگر کچھ ہوا ہے تو ظاہر ہے وہ نیچے وہ سب کو امپیکٹ کرے گا. ہاں, ڈیمیجز ہوتے ہیں بعض اوقات. فلڈ بڑا آ گیا, ڈیمیجز ہو جاتے ہیں ڈیمز میں کہ جی کوئی اسٹرکچر ٹوٹ گیا ہے یا وہ ایشو ہو گیا ہے, وہ ریپیئر ہو گیا. 2022 کا جو فلڈ تھا اس میں آلموسٹ یہ انپریسیڈنٹڈ تھا پاکستان کی ہسٹری میں آج اب تک کا, خصوصاً بلوچستان سندھ کے حوالے سے. صحیح. 5 ٹائمز زیادہ بارشیں ہوئیں. پھر بارشوں میں بھی یہ تھا کہ مسلسل ہوئی ہیں, یعنی ایک دفعہ بارش ہو جائے, کچھ وقفہ آ جائے تو وہ پانی ہو جاتا ہے, ڈرائی ہو جاتا ہے. مسلسل ہو تو اس سے فلو زیادہ جنریٹ ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے یہ 2022 کے فلڈ میں زیادہ نقصانات ہوئے ہیں. اور وہاں پہ جو اس طرح کے لوکلائز بنائے گئے تھے لوگوں نے اسٹریمز کے اوپر, تو اس کو پھر ایک میڈیا ہائپ ایسی کریٹ ہوئی کہ جس پہ خدا نہ خواستہ بنا دیا گیا کہ بہت زیادہ وہاں پہ ہوا ہے. مطلب جو لوکل ڈیمز ہیں وہ کافی ان کو امپیکٹ ہوا تھا. ٹھیک ہے. اور ان کی مرمت ہوئی یا ان کو ابھی ویسے ہی چھوڑا ہوا ہے؟ وہ تو دیکھیں نہیں, گورنمنٹ کے کام ہیں, اور گورنمنٹ کے کام آپ کو پتہ ہے PC1 بنتا ہے اور اپروولیں ہوتی ہیں. تو جہاں پہ تو کچھ جو لوگ زیادہ انیشیٹو لینے والے ہوتے ہیں ان کا کام جلدی ہو جاتا ہے, اور جہاں پہ فنڈز اور اس طرح کے ایشوز ہیں تو وہاں پہ یہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں ابھی تک. اچھا, آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ ایک عام آدمی کو پانی کتنا استعمال کرنا چاہیے اور کیسے استعمال کرنا چاہیے؟ گاڑی کیسے دھوئے نہ دھوئے, اور دن میں نہانا بھی چاہیے کہ نہیں نہانا چاہیے یا 2 دن کے بعد؟ کیونکہ میں دیکھتا ہوں یہاں پہ نا کچھ سوسائٹیز میں رولز ہیں کہ آپ گاڑی نہیں دھو سکتے. میں اپنی گاڑی اپنے گھر میں نہیں دھو سکتا, لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ ساتھ ہی سروس اسٹیشن ہے, اگر میں وہاں پہ جاتا ہوں تو وہاں پہ کھلا کے گاڑیاں دھو رہے ہیں, تو فائدہ تو کوئی بھی نہیں. لیکن پھر بھی یہ لوگوں کے ذہن میں کچھ سوسائٹیز نے یہ ڈالا کہ بھائی پانی آپ ضائع نہ کریں گاڑی دھونے میں, لیکن سروس اسٹیشنز پہ ہو رہا ہے. تو کچھ ایسی موٹی موٹی باتیں کہ جو عام لوگوں کے ذہنوں تک پہنچیں کہ ان چیزوں کا خیال رکھیں پانی کے استعمال میں. دیکھیے, ایک تو گاڑی کی بات تو آپ نے کر دی. گاڑی بڑی ایزیلی ایک بالٹی سے بھی صاف ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, گیلے کپڑے سے بھی صاف ہو سکتی ہے, بالکل صاف ہو سکتی ہے. اس طرح جو فرش وغیرہ دھوتے ہیں اس کو بھی پائپ کی بجائے کپڑے سے صاف. انٹرنیشنلی آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہ ایک موپ جو لگا رہے ہوتے ہیں جو فرش دھو رہے ہوتے ہیں, کبھی وہ پائپ نہیں استعمال کر رہے ہوتے کہیں پہ بھی. بالکل ٹھیک. وہ بالٹی سے ہی کپڑا نچوڑ کے اور اسی سے استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ تو ایک کلچرل شفٹ ہے. اور مسئلہ وہی ہے کہ میں کہوں گا پانی کو عزت دو, کہ پانی کی اہمیت بالکل صحیح. یہ 2 طریقوں سے ہے, یا آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں یا بائی فورس. پھر وہ سوچیں گے کہ آلٹرنیٹ ویز وہ خود پھر سوچیں گے. ٹھیک ہے. بار بار مطلب یہ بتایا بھی جاتا ہے, میں بھی بہت بات کرتا ہوں, لوگ بھی بہت اس پہ کہتے ہیں کہ جی کچن میں جیسے اب پلیٹیں دھوتے ہیں ہم, اس میں بہت پانی ضائع ہوتا ہے, بار بار اس کو رگڑی جا رہے ہیں, بار بار وہاں پہ بہت کچھ سوچ سمجھ کے. اسی طرح فرش دھونے میں بہت پانی, ایون واش روم میں
بعض لوگ ہوتے ہیں وہ برش کر رہے ہیں اور ٹوٹی چل رہی ہے، شیو کر رہے ہیں چل رہی ہے، یا نہا رہے ہیں تو وہ آدھا آدھا گھنٹہ شاور لے رہے ہیں. تو یہ ساری وہ جگہیں ہیں جہاں پہ تھوڑے بہت بچت کرنے سے بہت کچھ سیو کیا جا سکتا ہے. اچھا، یہ ہمارا ہمسایائی ملک ہے افغانستان، اور سارے کا سارا خشک ہے، وہاں پہ پانی کے مسائل نہیں ہیں؟ نہیں، وہاں پہ بھی ہیں. یہ تو افغانستان میں تو ہم سے زیادہ مسائل ہیں. وہاں پہ تو ریور کابل جو ہے وہ ایک میجر ہے، اور ان کے جو کچھ ریورز ہیں، لیکن وہاں پہ چونکہ ایک پہاڑی علاقہ ہے، ایگریکلچر ہم سے کم ہے، آبادی بھی کم ہے. تو اس وجہ سے وہاں پہ یہ ایشوز اس طریقے سے سامنے نہیں آتے، کیونکہ ان کے نا پانی سے زیادہ بڑے دوسرے ایشوز ہیں. اب ایران کو دیکھیں، ایران میں بھی ایشوز ہیں، شام میں بھی کافی مسائل ہیں، ان کے پاس بھی پانی کا. ٹھیک ہے. اچھا، آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے پاس ابھی بھی ہماری آبادی کی ضرورت مطابق پانی ہے اگر اس کو سٹور کیا جائے اور اس کا صحیح استعمال کیا جائے؟ جی، ہمارے پاس پانی سفیشینٹ ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں، جب سے پاکستان بنا ہے آج تک ہمارے واٹر اویلیبلٹی میں کمی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. ہمارے 3 دریا رک گئے، ہم نے زمین سے پانی کھینچنا شروع کر دیا. لیکن وہ اللہ نے دیا ہوا ہے ہمیں ریسورس، گراؤنڈ واٹر کا بھی ریسورس ہے ہمارے پاس. گلیشیئرز ہیں، گلیشیئرز کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں جی کہ دنیا کے جو ہے نا جتنے % گلیشیئر کا یہ سب سے زیادہ گلیشیئر ہی سے، وہ بھی پانی کا ایک ریسورس ہے. ریورز ہیں ہمارے پاس، تو الحمدللہ ہمارے پاس پانی کی کمی نہیں ہے. اس کی ایک مینجمنٹ بہتر بنانے کی ضرورت ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے نا، دیکھیں اب لاہور میں اگر پانی ہے تو اس کا پانی کا کوئٹہ والے کو کوئی فائدہ نہیں ہے. پانی جہاں پہ ضرورت ہے وہاں پہ ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اب اگر ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ یار ہم نے انڈس ریور سسٹم، اتنے بڑے سسٹم سے کوئٹہ والوں کو کیسے فائدہ دینا ہے، یا کوئی بھی اور علاقہ ہے کہ جو پانی کی کمی کا شکار ہے، کوئی ایسا منصوبہ نہیں بنائیں گے، ان کے بارے میں نہیں سوچیں گے، تو ظاہر ہے ہمارے ایریا میں جتنا بھی زیادہ پانی ہو اس کا انہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو پانی کی تھوڑی سی یہ بھی ایک سائنس ہے کہ بعض اوقات پانی جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ کم ہوتا ہے، جہاں پہ ضرورت نہیں ہے وہاں پہ زیادہ ہے. تو اس کو یہی ڈیمانڈ اور سپلائی کے گیپ کو ہمیں مینیج کرنا ہوتا ہے. اچھا، کوئٹہ اور اس کے نوشکی اور بالعموم بلوچستان میں پانی جو فلڈ آتا ہے بارشوں کی وجہ سے آتا ہے، اور گوادر کا براسویر ایشو ہے پانی کا. گوادر میں کراچی سے ٹینکر آتے ہیں جی نیوی کے، اور وہ ذرا سستا پانی دے دیتے ہیں. جو پرائیویٹ ٹینکر جا رہا ہے وہ تو بہت مہنگا جا رہا ہے جو کراچی سے جا رہا ہے. تو یہ گوادر کا بھی، تو پورے بلوچستان کا یہ ایشو جو ہے، کیونکہ وہاں پہ کوئی ان کا نیٹو دریا تو ہے کوئی نہیں، سارے سیلابی بارش کے پانی پہ. ہاں. اچھا، وہاں پہ کون سے ڈیم، بڑے ڈیم یا بڑے منصوبے بنانے کی ضرورت ہے کہ جو سرکاری کاغذوں میں ہوں لیکن ابھی ان پہ عمل درآمد نہ ہوا ہو؟ فوری طور پہ تو ڈی سیلینیشن پلانٹ جو ہے نا شارٹ ٹرم میں، ٹھیک ہے، یہ کوئی اتنا بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے. ٹھیک ہے. کوششیں بھی ہوئی ہیں، جرمنز نے بھی ٹھیک ہے کوشش کی تھی، وہ پلانٹ بھی کامیاب نہیں ہو سکا. چائنیز نے بھی کی ہے. ٹھیک ہے. وہ چل رہا ہے. اسی طرح ہم خود بھی لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے دیکھیں ایٹ اینی کاسٹ پینے کا پانی ملنا چاہیے گوادر کے شہریوں کو، چاہے وہ خصوصاً جو مقامی لوگ ہیں ان کو ایٹ اینی کاسٹ، چاہے وہ جتنا مہنگا بھی ٹریٹ ہو کر ڈی سیلینیشن پلانٹ لگ سکتا ہے، لگا کے پینے کے پانی کا ایک سسٹینیبل ارینجمنٹ ہونا چاہیے. پھر ہے میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم منصوبے. میرانی ڈیم سے بھی پانی آتا ہے. گوادر کی سراؤنڈنگ میں بہت سے چھوٹے چھوٹے ڈیم بنانے کے منصوبے بھی ہیں، کچھ بن گئے ہیں، کچھ بن بھی رہے ہیں. لیکن یہ ساری کوششیں جو ہیں اوور آل اس کا امپیکٹ تبھی آئے گا جب یہ سارے کام ہو جائیں گے. اس کے بعد گوادر کو تو میرا خیال ہے کہ سندھ سے پانی بھی جانا چاہیے. اور یہ منصوبہ جو ہے نا، کوئی سندھ سے پانی کس کنال کے تھرو؟ دریائے سندھ سے. ٹھیک ہے. کنال کے ذریعے پمپ کر کے آپ بھیج سکتے ہیں. جیسے ہب ڈیم سے جا سکتا ہے، بڑی آسانی سے جا سکتا ہے. نیا ڈیم جو ہنگول ڈیم، بابڈا کافی عرصے سے اس پہ لگا ہوا ہے، نہیں بن پا رہا. ہنگول ڈیم اگرچہ گوادر سے کچھ 400 کلومیٹر سے بھی زیادہ دور ہے، لیکن ہنگول ڈیم سے پانی جا سکتا ہے، وہاں پہ کوئی اتنا ایشو نہیں ہے. اور ہنگول ڈیم کو فل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ہنگول ندی سے وہ تو فل ہوتا ہے نا. نہیں، ہنگول ندی تو میں نے دیکھی ہوئی ہے، وہ تو نہ ہونے کے برابر ہے. نہیں، اس میں تو پانی نہیں ہے. عام دنوں میں نہیں ہوتا، لیکن جب اس میں فلڈ آتا ہے تو اس میں بہت پانی ہوتا ہے.
اوکے، تو یہ طریقہ منصوبہ یہ ہے کہ جب ہنگول ندی میں تو پانی آپ کا اواران اور خضدار اور ادھر سے وڈز تک سے جا رہا ہے، جی اور ابھی تک وہ ان ٹیپڈ ہے نا، بالکل ٹھیک ہے. تو وہاں پہ بنا کے یہ کافی پانی جو ہے ہم دے سکتے ہیں گوادر کو. گوادر کا کوئی اتنا بڑا پانی کا ایشو نہیں ہے کہ ہنگول ندی والا پانی اس کو بڑے اچھے طریقے سے جا سکتا ہے. اور یہ جو ٹیوب ویل پہ زیر زمین پانی ٹیوب ویل چلا کے نکال رہے ہیں، ان پہ بھی آبیانہ لاگو ہوتا ہے یا یہ فری، ان پہ کوئی چیک؟ میں وہ کہہ رہا ہوں یہ تو ان ریگولیٹڈ ہے نا، اس پہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ جس کا جب مرضی ہے اس نے ڈرل کر کے لگا لے اور وہ استعمال کر لے، سب کچھ نہیں. اور اب سولر کے بعد تو بالکل ہی فری ہو گیا ہے. اچھا، سپریم کورٹ نے کیس اٹھایا تھا پانی کا، آپ کو یاد ہوگا کیونکہ آپ کی یہ فیلڈ ہے، اور سارا نزلہ پہ گر گیا منرل واٹر بیچنے والی کمپنیوں پہ کہ ان سے ٹیکس لیں یہ جو پانی بیچ رہے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ وہ انڈسٹری کے اوپر ٹیکس لگنا چاہیے تھا زیادہ؟ نہیں، دونوں پہ ہی لگنا چاہیے میرا خیال ہے، کیونکہ یہ پانی بیچنے والی کمپنیاں ہیں، یہ بھی بہت زیادہ پانی نکالتی ہیں. ٹھیک ہے. اور اس پانی کو بھی اگر آپ ان کے پلانٹس آر او پلانٹس پہ جا کے دیکھیں، ہاں، بہت زیادہ پانی ضائع ہو رہا ہوتا ہے اس کے ٹی ڈی ایس کم کرنے کے چکر میں. اچھا مجھے یہ بتائیں، جو آر او پلانٹس ہیں جو ہمارے گھروں میں 19 لیٹر کی بوتلیں آ رہی ہیں، یہ پانی صاف ہے لیکن کیا اس میں منرلز ہیں؟ نہیں، وہ جو نیچرل اگر اس میں کوئی منرلز ہیں وہ تو ہوں گے، لیکن اس کے علاوہ تو منرلز تو نہیں ہوں گے. اچھا، تو یہ جو لکھا ہوتا ہے کیلشیم اتنا، سوڈیم اتنا، تو فلان اتنا، تو یہ اتنا، وہ چیزیں یہ تو میرا خیال ہے ہر سال جو ہے 2-3 دفعہ ان کی نمونے ٹیسٹ ہوتے ہیں. ہاں، اور اس میں سے کوئی ایک آدھ برانڈ ہی ہے جو اس تعریف پہ پورا اترتا ہے، باقی تو ریجیکٹ ہو جاتے ہیں. جو لوکلز ہیں وہ زیادہ تر ریجیکٹ ہوتے ہیں، موسٹلی 90-95% ریجیکٹ ہو جاتے ہیں. اچھا، تو آن ریکارڈ ہے. تو ان پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس اتھارٹی ہے؟ چیک اینڈ بیلنس تو ظاہر ہے، اور نہیں تو کم از کم جو فوڈ کنٹرول اتھارٹی اتھارٹی اس کو مطلب وہ ہے، اور بھی ذمہ دار ادارے ہوں گے. مجھے اس طریقے سے تو نہیں پتہ. ظاہر ہے جو ایک کنزیومر سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں کہ آپ اس کو جو بتا کے بیچ رہے ہیں وہ اگر چیز نہیں ہے تو اس پہ تو بنتا ہے، کیس بنتا ہے. اچھا، ہنا جھیل تھی کوئٹہ میں، وہ سب صحرا ہو گیا، بنجر ہو گئی. جھیل کا پانی زمین نے چوس لیا یا اس کی کیا وجہ بنی ہے؟ نہیں، ہنا لیک میں خیر ابھی پانی ہے. وہ درمیان میں ایک ڈراؤٹ آیا تھا جو پہلی اس صدی کے جو پہلا ڈیکیڈ تھا، 2000 سے 2010 تک آپ کہیں، یا 99 سے لے کے کوئی 2007. 10 سال بارشیں نہیں ہوئی. وہ 10 سال بارشیں ہی نہیں ہوئیں. تو ہنا لیک کا ایک چھوٹا سا کیچمنٹ ہے جہاں سے پانی آتا ہے. پھر آپ شاید ادھر گئے ہوں، وہاں پہ چشمے بہت ہیں، جو ہنا اڑک پورا اس کو کہتے ہیں. دو وادی ہیں، چشمے ہیں بہت زیادہ، اور وہ نیچرل ظاہر ہے. اور چشمے کیسے ہیں؟ وہ گراؤنڈ واٹر ہی ہوتا ہے ریچارج، جو کہ وہاں پہ پہاڑوں کی ایسی ترتیب ہے کہ کریک سے، دراڑوں سے کہیں سے پانی نکل رہا ہے، پھر وہ چشمے کی صورت میں رواں ہے. تو 10 سال بارشیں نہیں، وہ ریچارج ہی نہیں ہوا، سب کچھ ختم ہو گیا، اس وجہ سے وہ ڈرائی ہو گئی. لیکن اب پھر ریوائیو ہو گئی ہے 22 کے فلڈ میں، اس فلڈ میں کافی وہاں پہ. اور وہاں پہ میں نے ولی تنگی ڈیم دیکھا تھا. جی، وہ بجلی بنانے کے کام آ رہا ہے یا پانی اسٹور کرنے کا؟ نہیں، وہ صرف واٹر سپلائی کے لیے. اور وہ کوئٹہ سٹی کو واٹر سپلائی ہے؟ جی، کوئٹہ سٹی کو بھی سمجھ لیں، وہ اس کی کیپیسٹی کم ہے چونکہ وہ بہت ہی شارٹ اس کے لیے ہے. موسٹلی تو وہ کینٹ ایریا کو وہاں سے پانی آتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہاں سے پھر شہر کو بھی سپلائی ہوتا ہے. لیکن کینٹ کو، کوئٹہ کینٹ کو پانی جانا بہت ضروری ہے کیونکہ کینٹ بہت مقدس جگہ ہے. کوئٹہ میں کینٹ ہی تو ہے، باقی تو کچھ بھی نہیں ہے. تقریباً آدھا ایریا جو ہے جی کینٹ ہی ہے. کوئٹہ جب بھی آپ کے ذہن میں آتا ہے تو آپ کے ذہن میں کوئٹہ کینٹ ہی آتا ہے. کینٹ کے باہر کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے کینٹ کے اندر. جی ہاں، بیسیکلی تو مطلب ہے کہ یہ کینٹ ہی، اور سب سے پرانا کینٹ ہے جی ہاں یہ جو ایریا ہے. اچھا، سواں ڈیم کا کوئی منصوبہ تھا، وہ کہاں تک پہنچا؟ دیکھیں، سواں ڈیم کا منصوبہ کنسیپچولی تو گورنمنٹ کے کاغذات میں تھا. جب یہ پورا انڈس کی بیسن کا پلان بن رہا تھا کہ کہاں کہاں پہ ڈیم بنائے جائیں اور کیسے کیسے پانی کو موڑا جائے اور کس دریا کو کس سے لنک کیا جائے، تو اس وقت یہ سارے منصوبے جو ہے کنسیپچولی پیپروں پہ آ گئے تھے. کالا باغ ڈیم کا منصوبہ بھی اسی وقت آ گیا تھا. انڈس کے اسکیڈ کی ہم بات کرتے ہیں وہ بھی. اور اس میں ایک ریکمنڈیشن یہ بھی تھی کہ جو انڈس کا فلڈ کا پانی ہے
وہ انڈس ریور سے ڈائیورٹ کر کے سواں میں، چونکہ ایک پوٹوہار کا جو ریجن ہے دریا سواں میں، یہ پٹھان کوٹ کا جو ایریا ہے، وہاں پہ ایک ایسا ڈپریشن بنتا ہے کہ بہت سا پانی سٹور کیا جا سکتا ہے، اور ایسٹیمیٹ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ 3-4 تربیلا ڈیم کے برابر پانی وہاں پہ سٹور ہو سکتا ہے. 3-4 تربیلا ڈیم کے. جی. اچھا. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہاں تک پانی لانا، اس کے لیے ہمیں ایک لنک کینال بنانی پڑے گی، تربیلا کو کنیکٹ کرنا پڑے گا پٹھان کوٹ یا جو ہمارے پاس یہ ایریا ہے اٹک کا. ٹھیک ہے. تو اس لنک کینال ظاہر ہے کنسٹرکشن ہے اور بہت ہیوج ایک پروجیکٹ ہے، اور اس وقت اگر بن جاتا تو مے بی آبادی اتنی نہیں ہوئی تھی، ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی تھی، یا موٹر ویز بن گئے ہیں، انڈسٹریز بن گئی ہیں، دوسری تیسری چیزیں ہیں، تو اب آبادی اربنائز ایریا زیادہ ہونے کی وجہ سے اب زیادہ مسائل آئیں گے. لیکن کنسیپچولی یہ گورنمنٹ کے کاغذات میں تھا، لیکن اس کو اس طریقے سے افیکٹولی پرسیو نہیں کیا گیا، کیونکہ ذہن میں یہی تھا کہ چلیں کالا باغ بن جائے گا، بھاشا ڈیم بن جائے گا، دوسری تیسری اسٹوریجز بن جائیں گے، تو ہماری اسٹوریج کی ریکوائرمنٹس پوری ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. اور ان کے بعد ایکسٹرا جو پانی ہوگا وہ ہم ادھر سٹور کریں گے. تو چونکہ جو مین ریور کے اوپر ہی ہم نہیں بنا سکے ڈیم، تو یہ تو پھر ایک پیچھے سائڈ لائن پہ چلا گیا. بالکل صحیح. ہاں، لیکن پچھلے 8-10 سال سے پھر بھی کسی نہ کسی فورم پہ یہ مسئلہ اٹھ جاتا ہے، اور دیکھیں پوٹینشیل تو ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور ایک ٹیکنیکلی بھی یہ چیز پاسبل ہے، ہو سکتی ہے. اب اصل چیز ہے کہ اس کو لے کے چلنا اور بنوانا، اور جتنے بھی جو پروسیس ہیں کر کے اس کو امپلیمنٹیشن سٹیج پہ لانا، ظاہر ہے وہ ایک حکومت کے لیول کا کام ہے، اور حکومت ہی اس کو کر سکتی ہے. نہیں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ ضروری ہے، ہونا چاہیے؟ ظاہر ہے اسٹوری تو ضروری ہے. جو پانی ہم جیسے اب تربیلا ڈیم میں ابھی سپریم کورٹ نے بھی بلایا ہوا تھا کہ جی آپ نے تربیلا ڈیم کو کیوں نہیں بھرا پانی اس کا آپ چھوڑ رہے ہیں، اور تربیلا سے نیچے ہمارے پاس کوئی اسٹوری نہیں ہے. کابل میں جیسے پانی آ رہا ہے، اور کابل نیچے کوئی اسٹوریج ہمارے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے، انڈس کے ڈیلٹا کے لیے پانی چھوڑنا وہ بہت ضروری ہے، اس کو ہم ڈرائی نہیں کر سکتے. لیکن اصل میں یہ کہ انڈس کے ڈیلٹا کے لیے پانی کتنا چاہیے، اور کیا وہ صرف فلڈ کے سیزن میں ہی چاہیے یا سارا سال چاہیے. اب میں اس کی مثال ایسے دوں گا کہ ایک شخص بھوکا ہے، اور آپ اس کے سامنے پورے سال کا کھانا لا کے رکھ دیں گے، یار کھاؤ، تو وہ ایک دن میں کتنا کھا لے گا. لیکن آپ اس کو روزانہ تھوڑا تھوڑا کر کے دیں، پورا سال دیں، تو وہ پورا سال نکال جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح اگر آپ کے پاس سٹوریج ہے، اور وہاں سے آپ انشور کریں کہ میرے ڈیلٹا کو روزانہ اتنا پانی ملنا چاہیے، تو وہ آپ زیادہ بہتر طریقے سے دے سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ کے پاس ان کنٹرولڈ ہو اور ویدر پہ ڈیپینڈ کر رہے ہوں کہ اچھا فلڈ آ گیا تو آ جائے گا اور یہ ڈیلٹا تر ہو جائے گا. تو اس لیے اگر ہم کوئی ایسی اسٹوریج بنا لیں کہ جہاں سے ہم ایون ڈیلٹا کے لیے بھی تھرو آؤٹ دا ایئر پانی مینیج کر سکتے ہیں، تو وہ اور بہتر صورت حال ہوگی. اچھا، یہ بھاشا اور نیچے داسو یہ کمپلیٹ ہونے سے پاکستان کے ریزرویئرز میں اضافہ ہوگا؟ اب بھاشا تو سمجھ لیں 6 ملین ایکڑ فیٹ ہمیں دے دے گا ریزروائر. ٹھیک ہے. داسو جو ہے اس میں سٹوریج نہیں ہے، اس میں سٹوریج صرف ہائیڈرو پاور کے لیے ہے. ٹھیک ہے. اس کو ہم کہتے ہیں رن آف دا ریور ہائیڈرو پاور. ٹھیک ہے. جتنا اس میں ہم دریا کے بہاؤ کو روکتے نہیں ہیں. بالکل صحیح. جو آ رہا ہے اس سے جتنی بجلی بن سکتی ہے بنا لیتے ہیں، جتنی نہیں بن سکتی اس کو چھوڑتے رہتے ہیں. اس کو جو ہے ایک ٹیمپریری سٹوریج ضرور بنتی ہے کہ پانی تھوڑا سا ٹھہر کے ٹربائنوں میں، لیکن وہ ٹیمپریری ہوتی ہے، وہ دریا کے بہاؤ کو نہیں روکتی. یہ ڈیمز کمپلیٹ ہونے کے بعد کتنی بجلی سسٹم میں آ سکتی ہے، اور اس کی وجہ سے اگر آئی پی پی سے ہماری جان چھوٹتی ہے تو ظاہر ہے یہ سستی بجلی ہوگی؟ جی، اس پہ تو مطلب داسو ہے اور بھاشا ہے، جتنی اس وقت ہائیڈرو پاور ہماری کو 10,000 میگا واٹ کے قریب بن رہی ہے، 10-11,000، تو اتنی ہی اور ایڈ ہو جائے گی. پاکستان کی کھپت پوری ہو جائے گی، ڈبل ہو جائے گی، آلموسٹ پوری ہو جائے گی. ہماری ویسے زیادہ سے زیادہ ڈیمانڈ آج تک 28-29 ہزار میگا واٹ تک گئی ہے، لیکن موسٹلی جو ہے 20,000-21,000 کی رینج میں زیادہ تر ٹائم ہمیں اتنی چاہیے ہوتی ہے. اصل میں دیکھیں یہ ساری چیزیں لنک ہیں اکانومی سے. اگر آپ کی اکانومی آج بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے، انڈسٹریز زیادہ لگنی شروع ہو جاتی ہیں، ڈیمانڈ زیادہ ہو جاتی ہے. آپ کی ڈیمانڈ یہی جو ہم 20,000 کی آج بات کر رہے ہیں اور 30,000 کی ہو سکتا ہے، یہ 50,000 میگا واٹ ہو جائیں. بیسیکلی آئی پی پیز کے پیچھے بھی سٹوری یہی ہے. بالکل صحیح.
کہ ایک فور کاسٹ تھی، اکانومی کی فور کاسٹ تھی کہ 2020 تک 30 تک بالکل اکانومی کہاں ہوگی، ڈیمانڈ کیا ہوگی، کتنا ہائیڈرو پاور بن سکتا ہے، گیپ کیا ہوگا اور کیونکہ آئی پی پیز یا جسے ہم کہیں گے تھرمل پاور جو ہے یہ بڑا جلدی پروڈکشن دینا شروع کر دیتے ہیں، ود ان 2-3 ایئرز بن کے بجلی بنانا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ سب سے کوئک سلوشن ہوتا ہے۔ تو اب اس طریقے سے چونکہ اکانومی گرو نہیں کی، جو بھی حالات بنے ہیں، تو ایک گیپ آ گیا اور یہ ہمیں برڈن فیل ہو رہا ہے۔ تو یہ ہائیڈرو پاور کا بھی ایسے ہی ہے، ہائیڈرو پاور کا پوٹینشیل جو ہے ہمارے پاس بہت زیادہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں 90,000 میگا واٹ، بعض لوگ کہتے ہیں 60,000 میگا واٹ، 50,000 میگا واٹ۔ اگر 50,000 میگا واٹ کو ہی ہم مان لیں اور بنائیں، صرف انڈس کے اوپر ہم 50,000 میگا واٹ بجلی پیدا کر سکتے ہیں، ٹھیک۔ تو 50,000 میگا واٹ تک کی ڈیمانڈ ہماری جب تک ہے تو ہم ہائیڈرو پاور سے ہی کر سکتے ہیں، ہمیں کسی دوسری سورس کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، دنیا میں آئیڈیلی مکس ہوتا ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے، آپ کے پاس ہائیڈرو پاور بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کے پاس تھرمل پاور بھی ہوتی ہے، نیوکلیئر بھی ہوتی ہے، آپ کے پاس ونڈ بھی ہے، آپ کے پاس سولر بھی ہوتی ہے۔ اچھا، اس مکس کی وجہ بھی ہوتی ہے، اچھا پمپ ہائیڈرو اسٹوریج بھی ہوتی ہے۔ اس کی مکس کی ڈیمانڈ اور پیک کے لحاظ سے آپ کو نہیں پتا کہ ڈیمانڈ کب شوٹ کرے گی، کب کم ہوگی۔ بالکل آپ ایک نیوکلیئر پاور اسٹیشن کو چلاتے ہیں، اس کی پھر کولنگ میں بھی اتنا ٹائم لگتا ہے، اس کی پروڈکشن میں بھی اتنا ٹائم، کہ اس کا ایک اپنا ایک پروسیس ہے۔ ہائیڈرو پاور کا لنک ہے پانی سے، اگر آپ کی مطلب خشک سالی ہے، پانی نہیں ہے، ہائیڈرو پاور اسٹیشن موجود بھی ہے، بجلی پیدا نہیں کر سکتا۔ تھرمل پاور جو ہیں ان کے پاس اگر فیول پڑا ہوا ہے، یہ کسی بھی سیزن میں کسی بھی وقت پروڈیوس کر سکتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو ہمیشہ انرجی سیکورٹی کے لیے آپ کا ایک مکس ہوتا ہے، جس کو آپ اپنی ڈیمانڈ کے مطابق جو ہے نا کم زیادہ کر کے اور اپنی ضرورت کو اوور آل پورا کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں چونکہ اب وہ بیلنس آؤٹ ہے، اور اس وجہ سے ابھی سمجھ نہیں لگ رہی کہ مطلب اس کا کیا کیا جائے، کہ تھرمل اب زیادہ 70% سے اوپر ہماری جو ہے وہ تھرمل سے آتی ہے، اور باقی جو ہے ہائیڈرو۔ لیکن آئیڈیلی 70%، ہاں آئیڈیلی جو ہے آپ کی رینیوبل انرجی جسے ہم کہتے ہیں، جسے موسٹلی ہائیڈرو پاور ہوتی ہے، وہ ہونی چاہیے، اور باقی 30% فرنس باقی آئل، ہاں کوئل، مکس ہوتا ہے، وہ ہر قسم کا وہ ہوتا ہے۔ آپ کا اپنا کوئلہ کتنا ہے، آپ کے پاس اپنا آئل ہے کہ نہیں ہے، مطلب یہ رینٹل پاور، مطلب رینٹل پاور کے بڑے کیسز میں شروع ہوئے تھے، لیکن آپ دیکھیں تو رینٹل پاور بھی ایک آپشن ہے، اور وہ سب سے سستا آپشن ہے۔ سستا اس سینس میں کہ جب آپ کو ضرورت ہے آپ لیں، جب ضرورت نہیں آپ کہیں جی آپ جاؤ۔ اب ان آئی پی پیز کو تو ہم نہیں کہہ سکتے آپ جاؤ، لیکن وہ آپ کی بندرگاہ پہ کھڑا ہے، بجلی بنا رہا ہے، جب ضرورت نہیں آپ کہیں آپ جاؤ۔ ان میں کمیشنز کے چکر بھی کس سے بھی بڑے مشہور ہوئے تھے، اور ہمارے اس وقت کے وزیر اعظم کا نام بھی راجا رینٹل پڑ گیا تھا۔ اب میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ہمارے یہاں جو چیز ایک اچھی سوچ سے شروع کی جاتی ہے، لیکن چونکہ ہمارے اکانومی، پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ کوئی بندہ پریڈکٹ نہیں کر سکتا کہ کل کیا ہوگا۔ بالکل صحیح۔ تو ظاہر ہے جب آپ پلان کر رہے ہوتے ہیں تو آپ تو انٹرنیشنل نارمز، انٹرنیشنل سٹینڈرڈس کے مطابق پلان کر رہے ہوتے ہیں، یار میری اکانومی جی ڈی پی 5% کے حساب سے بڑھ رہی ہے، تو اگلے 10 سالوں میں اتنی انرجی کی ضرورت ہوگی، اتنی فلان چیز کی ضرورت ہوگی۔ تو آج آپ بیٹھ کے پلان کر رہے ہیں، تو پلاننگ تو ایسے ہی ہوگی، ڈیٹا کی بیس پہ ہوگی۔ اب اس میں کوئی چینج آتا ہے، اور ایسا چینج جو آپ نے سوچا ہوا ہی نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے پھر آپ وہ مس میچ ہو جاتا ہے۔ ظفر بھائی بہت شکریہ، کافی سارے ٹاپک جو ہیں وہ زیر بحث آ گئے، اور لوگوں کو کافی معلومات ملی آپ کی گفتگو سے، مجھے خود بہت ملی۔ دوستو یہاں سے اجازت دیں، کسی اور مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ اللہ حافظ۔